کچھ پہلے جیسا ہی تھا۔ آسمان اپنی جگہ پر ایستادہ تھا اور آسمان پر موجود روز کی مانند چمکتا سورج بھی ویسا ہی تھا۔ دن بھر کی مسافت طے کرتا سورج تھکن زدہ تھا۔ کناروں پر موجود نارنجی کرنیں گواہ تھیں۔ سورج اب رخت سفر باندھنے کو تیار تھا۔ اس نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اسے تو وہ بھی ویسی ہی لگ رہی تھی جیسے وہ آج سے 3 سال پہلے لگی تھی۔ فرق اگر آیا بھی تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کی پرسنالٹی میں گریس زیادہ ہوئی تھی۔ اس کی ایک انداز میں چھلکتا اعتماد اس کی شخصیت کو اچھا خاصا باروب بنا رہا تھا۔ چہرے پر موجود معصومیت بھی ویسی ہی تھی، اور تو اور اس کی آنکھوں میں موجود شاید آگہی رنگ بھی اسے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی یوں لگ رہا تھا جیسے کہیں نہ کچھ تبدیل شدہ ہے۔ اس نے گہرا سانس بھرا اور اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چونکی تھی، پھر ذرا کنفیوز ہوتی کرسی کی بیک سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا گیا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس کے ہاتھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے اس کی انگلی میں موجود رنگ کی چمک میں موجود اس سفید پتھر کی چمک پر نظریں جماتے ہوئے اس نے کہا تھا، میں بھی ایک بات سوچ رہی تھی۔ وہ منمنائی۔ سامنے موجود شخص نے ابرو کو سکیڑا اور استفہامیہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے اپنی آنکھوں کو چرا لیا تھا۔ تم مجھے حیران کر رہی ہو اور ساتھ میں پریشان بھی۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا ویٹر ان کی ٹیبل کے پاس آ کر رکا۔ ارزم نے آہستگی سے زارا کا ہاتھ چھوڑا اور 1 کپ بلیک کافی کا کہہ کر سوالیہ نظروں سے زارا کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی فریش جوس لا دو، اس نے جیسے بے دلی سے کہا۔ ارزم نے بغور اس کے اس انداز کو دیکھا اور ویٹر کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ویٹر تابعداری سے اسبات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئی پریشانی ہے زارا؟ وہ اس بیلی چوہے کے کھیل سے مکمل طور پر فیڈ اپ ہو چکا تھا، اس لیے سیدھی بات پر آیا۔ ہاں میں پریشان ہوں، وہ اپنے ہاتھوں کی مخروطی انگلیاں مروڑتی مضطربانہ انداز میں بولی تھی۔ ہاں جو بھی پریشانی ہے مجھ سے شیئر کرو، تم جانتی ہو تمہارا یہ انداز تم سے زیادہ مجھے ڈسٹرب کرتا ہے۔ وہ مدبرانہ انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ارسم، زارا تذبذب میں گھری اسے پکار رہی تھی۔ تھینک گاڈ تم نے میرا نام تو لیا۔ جانتی ہو جب تم مجھے بلاتی ہو، میرا نام لیتی ہو، تو یوں لگتا ہے کائنات کی سب سے حسین اور سریلی آواز نے میرے نام کو اپنے لبوں سے چھو کر معتبر کر دیا۔ اتنی مٹھاس، اتنی شیرینی میں گھلتا ہوا میرا نام جب میری سماعتوں سے ٹکراتا ہے تو یقین مانو میری سماعت تمہاری آواز سننے کے بعد کچھ اور سننے کی تمنا نہیں۔ میرے بس میں ہو تو بس تمہیں دیکھ کر اپنی بینائی کو روشن رکھوں اور تمہاری آواز سن کر اپنی سماعتوں کو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، زارا کا فون ان دونوں کے بیچ بول پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ زارا ٹیبل پر پڑا اپنا لیٹسٹ فون اٹھا کر کال پک کرتی، ارسم اس کے فون پر اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ زارا نے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے ارسم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خود غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے جب مجھ سے ملنے آیا کرو تو بس میری اور اپنی بات کیا کرو، بیچ میں کسی تیسرے کا ذکر تو کیا گزر بھی نہ ہو۔ اور تم، وہ ناراضی سے کہتا اسے گھور رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کی محبت اور اس کے جنون پر تفاخر سے گردن کو اکڑا کر اس کی محبت کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرنے والی زارا اب جھنجھلا رہی تھی۔ اب کال کرنے والے کو یہ تو نہیں پتا نا کہ میں اس وقت مسٹر ارسم کے ساتھ بیٹھی ہوں؟ وہ ناک چڑھا کر اس بار قدرے تیز لہجے میں بولی تھی۔ کال کرنے والے کو نہیں پتا، تمہیں تو پتا ہے نا، تو بہتر ہوتا تم اپنا سیل فون ہی آف کر دیتی۔ اس کے لہجے کی تندی بھی ارسم کو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکی تھی۔ کیا ہم یہاں یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں؟ زارا اکتانے لگی تھی اور اس کی یہ اکتاہٹ ارسم کو غصہ دلا گئی تھی۔ کیا میں تمہیں تمہارے اس رویے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس بار ارسم نے اپنے لہجے کی تیزی کو کم کرتے ہوئے اسے دریافت کیا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، گھر مہمانوں نے آنا تھا اس لیے میرا گھر جانا ضروری ہے، ہم پھر بات کریں گے۔ زارا نے کہتے ہوئے اپنے سامنے پڑا فون اٹھایا۔ ہینڈ پرس کو کندھے سے لٹکاتے وہ ارسم کی جانب دیکھنے سے گریز کرتی عجلت بھرے انداز میں اسے بائے کہہ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھ چکی تھی۔ ارسم جو اٹھ کر اس کے عقب میں جانا چاہتا تھا اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ وہیں اپنی نظریں اس کی پشت پر ٹکائے اسے خود سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کچھ بدل گیا ہے یا پھر شاید کچھ بدل چکا ہے، لیکن فی الوقت وہ اس سب کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے ارسم نے اپنی پاکٹ سے والیٹ نکالا اور اس سے پیسے نکال کر ٹیبل پر رکھ کر وہ خود بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اپنی شرٹ کے بازو کو ذرا سا اوپر کی سمت کرتے ہوئے اس نے کلائی میں بندھی گھڑی میں ٹائم دیکھا۔ ابھی اس کے پاس پورا 1 گھنٹہ باقی تھا، یعنی وہ آرام سے واپس آفس پہنچنے کے بعد اپنی میٹنگ اٹینڈ کر سکتا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی سمت بڑھ گیا تھا۔ گاڑی کو مین سڑک پر لاتے ہی ارسم کا دھیان میٹنگ سے ہٹ کر ایک بار پھر زارا کی طرف پلٹ گیا تھا اور آفس پہنچنے تک وہ مسلسل زارا کے بارے میں ہی سوچتا رہا تھا۔ جیسے اس کی میٹنگ ختم ہوئی تھی، ریوالونگ چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے ارسم نے اپنے سامنے ٹیبل پر پڑے فون کو اٹھایا۔ اسے جانے کیوں یقین تھا کہ زارا نے اسے ایک نہیں کئی میسیجز کیے ہوں گے۔
لیکن جیسے اس نے فون کو آن کیا تو دوسرے کئی میسیجز تو اس کے منتظر تھے، بس ایک اسی کے میسیجز نہیں تھے جس کا وہ منتظر تھا۔ ارسم نے بے دلی سے اپنا فون واپس ٹیبل پر رکھا اور اپنی 2 انگلیوں سے پیشانی کو مسلنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ ذیشان نے اس کی سامنے فائل کو کھسکاتے ہوئے دریافت کیا۔ کیا زارا سے لڑائی ہو گئی ہے؟ ذیشان پچھلے کچھ مہینوں سے بنا بات کی لڑائی کا شدید گواہ تھا، اور ارسم کو یوں ڈسٹرب دیکھ کر وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچتا تھا۔ یہی تو بات ہے کہ وہ اب لڑائی بھی نہیں کرتی، بس منہ بنا کر بات کرتی ہے، بے دلی سے ملتی ہے، اور اس کی یہ بے دلی میری برداشت سے باہر ہے۔ وہ جانتی بھی ہے میں اس سے کتنی محبت کرتا ہوں، اس کے باوجود۔ ارسم نے یہ بات ادھوری چھوڑی اور اپنے جگہ سے اٹھ کر ونڈو کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آفس ٹائم ختم ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں ارسم، آئی تھنک ہمیں اب چلنا چاہیے۔ ذیشان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا تھا تو وہ سر کو جھٹکتا ہوا اس بات میں سر ہلا کر واپس اپنی ٹیبل کے پاس آیا اور لیپ ٹاپ کو آف کرنے لگا۔ جب اسے سوچنا ہی تھا تو بہتر تھا گھر جا کر ہی سوچ لیا جاتا۔ ارسم کے لبوں پر اداسی بھری مسکراہٹ ابھری اور پھر معدوم ہو گئی۔ ارسم، اب تو تم سیٹل ہو چکے ہو، اچھی جاب، اچھی گاڑی، اچھا گھر، سب کچھ تو ہے تمہارے پاس، تو تم زارا سے شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ذیشان کے بات پر کوٹ پہنتے ارسم کے ہاتھ لمحے بھر کے لیے رکے تھے۔ میرے پاس سب کچھ ہے تو اس کے پاس بھی اپنی مجبوریوں کی ایک لمبی لسٹ موجود ہے، جب تک اس کی لسٹ میں موجود مجبوریوں میں کمی نہیں ہوگی شادی ممکن نہیں۔ وہ استہزائیہ لہجے میں کہتا اپنے آفس کے دروازے کی سمت بڑھ چکا تھا۔ ذیشان اس کے عقب میں لپکا تھا۔ ہاں تو تم اس کی لسٹ میں موجود مجبوریوں کو کم کر سکتے ہو۔ اسے احسان لینا پسند نہیں۔ ارسم نے لفٹ کے بجائے سیڑھیوں کا انتخاب کیا تھا۔ ارے یار، تیرے ساتھ رہ کر بندہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتا ہے، جب لفٹ موجود ہے یہ 3 منزلہ سیڑھیاں اترنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذیشان اونچی آواز میں بڑبڑاتا اس کے عقب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا اور ارسم اس کی بڑبڑاہٹ نظر انداز کیے ایک بار پھر اپنے والدین کو زارا کے گھر بھیجنے کی تجویز پر غور کرتا اپنے خیالوں میں گم سیڑھیاں اترتا چلا گیا تھا۔ وہ گھر سے اپنی دوست کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن دوست کے گھر جانے کے بجائے اس کے قدم پیپل کے اس گھنے درخت کی سمت مڑ چکے تھے جہاں اس سے ملنے کا طے ہوا تھا۔ پیپل کے گھنے درخت کی چھاؤں میں رک کر اپنے چہرے پر موجود چھوٹی چھوٹی پانی کی بوندوں کو اپنی چادر سے صاف کیا۔ وہ جب بھی اس سے ملنے کے لیے آتی تھی یوں ہی پسینے میں بھیگ جایا کرتی تھی۔ حالانکہ آج تو سورج کی گرمی کو بادلوں کی ٹکڑیوں نے اچھا خاصا ٹھنڈا کر دیا تھا۔ وہ متوحش نظروں سے اپنے ارد گرد دیکھتی اسے تلاش کر رہی تھی جس سے وہ ملنے کے لیے آئی تھی۔ درخت کے بڑے سے تنے کے پیچھے چھپے بابر نے گھبرائی ہوئی زینب کو دیکھا اور مسکراتا وہ اس کے عقب سے نکل کر زینب کے مقابل آ کر رکا۔ زینب کی بڑی بڑی کاجل زدہ آنکھیں اسے دیکھتے ہی ہیرے کی انی کی طرح چمک اٹھی تھیں۔ سمٹے لب مسکراہٹ زدہ ہوئے تو پھر سکڑنا بھول گئے۔ اپنے بالوں کی موٹی سی لٹ کو پیچھے کرنے کے لیے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا اس کی کلائی میں موجود کانچ کی وہ رنگ برنگی سی چوڑیاں گنگنا اٹھی تھیں۔ اس سے پہلے کہ اپنا ہاتھ لٹ تک لے جاتی بابر اس کا ہاتھ اپنے سامنے ہاتھ میں قید کر چکا تھا۔ کتنی خواہش ہے یہ چوڑیوں کی گنگناہٹ ہر صبح اٹھتے ہی سنا کروں، لیکن بابر کا لہجہ افسردگی میں لپٹا تھا۔ میری آنکھوں کی بھی تو یہی خواہش ہے کہ ہر صبح تمہیں دیکھتے ہوئے یہ آنکھیں روشن ہوا کریں اور ہر رات آنکھیں بند ہونے سے پہلے آخری دیدار تمہارے چہرے کا کیا کریں، لیکن زینب نے بات ادھوری چھوڑی۔ اس کا گلوگیر لہجہ اس کی بھیگی آنکھیں بابر کو جیسے اور بھی بے چین کر گئی تھی۔ کیوں؟ تم نے اس دوری کو میرے اور اپنے بیچ حال کر رکھا ہے، ایک بار اجازت تو دو۔ اس نے جیسے اس کی منت کی تھی۔ زینب کا سر نفی میں ہلا اور آنکھیں چھما چھم برسنے لگی تھیں۔ میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا زینب۔ کیوں؟ تو میرے صبر کا امتحان لے رہی ہے؟ بابر نے اب کی قدرے ناراضی سے اس کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ امتحان تو تقدیر نے میرا لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بچپن ہی سے جمال کی منگ ہوں۔ دیکھ پھر بھی تجھے دل دے بیٹھی۔ بنا دل کے جینا آسان کہاں ہوتا ہے، پھر بھی جی لیتی، لیکن تو جیسے دل سے نکل کر میری روح میں آ سمایا ہے۔ روح کو خود سے جدا کیسے کروں؟ جدا کرنے کا سوچتی ہوں تو لگتا ہے مر جاؤں گی، اور میں ابھی مرنا نہیں چاہتی۔ تیرے ساتھ جینا چاہتی ہوں، تجھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کہنے کے بعد وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے اپنی پوری شدت سے رو پڑی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر بابر بے قراری سے اس کے قریب آیا، اس کے چہرے سے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر اس کے گالوں پر بکھرے آنسوؤں کو صاف کرنے ہی لگا تھا جب وہ بے اختیار اس سے چند قدم دور ہوئی تھی۔ تو ابا اور اماں سے بات کر، نہیں بلکہ تو یوں کر اپنے اماں اور ابا کو یہاں بلوا لے اور ان سے کہہ کہ وہ تیرے لیے میرا ہاتھ مانگے، میرے گھر آئیں، تاکہ… ابھی زینب کی بات مکمل بھی نہیں ہو پائی تھی کہ بابر نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے منع کیا۔ گھر تو تب اپنے اماں ابا کو لاؤں گا نا جب مجھے یقین ہوگا انہیں بے عزت کر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ تو بھی تو جانتی ہے عزت سے انہیں بٹھا تو لیا جائے گا، لیکن ان کے آنے کا موقف سن کر انہیں کتنا بے عزت کر کے گھر سے باہر کا راستہ دکھایا جائے گا۔ دیکھ زینب، تیرے لیے میں خود بے عزت ہونے بلکہ مار کھانے یا یوں کہہ لے جان دینے سے بھی گریز نہیں کروں گا، لیکن اپنے اماں ابا کو یوں بے عزت نہیں کرواؤں گا۔ تو کہے تو میں خود تیرے گھر تیرا رشتہ لینے کے لیے آ جاتا ہوں۔ یہ تو کیسی بات کر رہا ہے؟ جانتا بھی تو ہے گاؤں میں یوں خود اپنے لیے رشتہ لے کے جانے کا کیا مطلب لیا جائے گا؟ بنتی ہوئی بات بھی بگڑ جائے گی۔ زینب نے قدرے ناراضی سے بابر کو دیکھا۔
ہاں تو یہ تو سوچ، یہاں تو بات پہلے سے ہی بگڑی ہوئی ہے، کسی دوسرے کی منگ کا رشتہ میرے ہاتھ میں کیوں تھمایا جائے گا؟ اس لیے میرے پاس اس بات کا ایک ہی حل ہے، بابر پرجوش لہجے میں کہتا ہوا زینب کے قریب ہوا اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا۔ درخت میں بیٹھے پرندوں نے جھک کر بابر کی سرگوشیانہ انداز میں کہی گئی بات کو سننے کی کوشش کی اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب کیا ہوئے۔ حیرت سے اپنے پروں کو بڑبڑاتے ہوئے لمبی اڑان بھر گئے۔ زینب کا سر ہولی سے نفی میں ہلا اور وہ چند قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یہ ممکن نہیں ہو سکتا، زینب کے لب ہولی سے پھڑپھڑائے تھے۔ تو پھر وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ بابر نے اپنے بائیں ابروج کو اچکایا۔ ایک بات تو طے ہے زینب، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر بھی سکتا ہوں اور مار بھی سکتا ہوں، اس لیے سوچنا تیرا کام ہے۔ تیرا جو بھی فیصلہ ہو جلد از جلد مجھے بتا دے، ورنہ تو جو میں نے اس مسئلے کا حل بتایا ہے اس سے نہ تو سانپ مرے گا اور نہ ہی لاٹھی ٹوٹے گی، ہم دونوں مل بھی جائیں گے اور کوئی تماشا بھی نہیں ہوگا۔ کہتے ہوئے بابر کی نگاہوں نے آسمان سے زینب کے چہرے تک کا سفر کیا تھا اور زینب کی نگاہیں تو ابھی تک دور آسمان پر کھیلتے بادلوں کی ٹکڑیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ پاس سے گزرتی ہوا ہر بار گزرنے پر اس کی چادر کو اس کے سر سے اتار جاتی تھی، جسے وہ بے دہانی میں واپس اپنے سر پر جماتے کھوئی سی جانے کیا کھوج رہی تھی۔ زینب تو مجھے سن رہی ہے نا؟ بابر نے قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے اپنی ڈبڈبائی ہوتی نظروں سے اپنے پاس کھڑے اس چہرے کو دیکھا جو اس کی کائنات تھا، لیکن یہ کائنات اسے ہمیشہ اپنی دسترس سے بہت دور لگتی تھی۔ سب مشکل ضرور ہے، لیکن دیکھ اس مشکل کے بعد کی دنیا کتنی حسین ہوگی۔ میں اور تو اور ہماری محبت، چھوٹا سا گھر، محبتوں کا بھرا آشیانہ، یہ خواب ہم دونوں کی آنکھوں نے دیکھا ہے زینب، اور میں ایسے خواب کو جب تک حقیقت کا روپ نہیں دے لوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا، اور اگر سکون میں نہیں ہوں گا تو بھی تو سکون میں نہیں رہ پائے گی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بابر نے بےتابی سے اسے استفسار کیا۔ ٹپٹپائی ہوئی آنکھوں میں موجود نمکین پانی ہر لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے ضبط کی طرح اپنی حدوں کو توڑ کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ یہ محبت بھی نا کم بخت عجیب شے ہے، یوں ہی ہچکیوں سے رلانے لگتی ہے جیسے کسی ننھے بچے کا من پسند کھلونا کھو جائے اور وہ اسے پانے کے لیے زمین پر ایڑیاں رگڑنے لگے اور تب تک روتا رہے جب تک وہ اسے کھلونا لا کر نہ تھما دیا جائے۔ لیکن وہ کھلونا ہوتا ہے جو ماں باپ یا پھر کبھی کبھار بہن بھائی ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے آتے ہیں۔ محبت نامے کھلونے اتنی آسانی سے کہاں ملتے ہیں؟ روتے رہیں، رو رو کر دعائیں مانگتے رہیں، پھر بھی نہیں ملتے، اور یہی کچھ زینب کو اپنے معاملے میں بھی لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے کندھے پر رکھے بابر کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور بنا کچھ کہے واپسی کے لیے اپنے قدم بڑھا دیا۔ بابر دور تک اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ اسے نظر آتی رہی تھی، اور پھر اس کی ساری توجہ خالی راستے سے ہٹ کر اپنے فون کی جانب مبذول ہو گئی تھی، جس پر آنے والی کال پر وہ پہلے سے کہیں زیادہ چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اپنے فون کو کان سے لگا کر دوسری سمت پلٹ گیا تھا۔ فون پر آہستہ آہستہ باتیں کرتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے گھر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ صوفے پر لیٹا سامنے اسکرین پر چلتے پروگرام کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن دیکھنے والوں کو صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت ذہنی طور پر کہیں اور ہے۔ نسرین کو کافی بنا کر لانے کا کہہ کر فروہ بیگم ارسم کی سمت متوجہ ہوئیں۔ کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے؟ فروہ بیگم کے لہجے میں ماں کی فکر مندی عیاں تھی۔ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ ارسم نے سر جھٹک کر اپنے سامنے ٹیبل پر پڑا ریموٹ اٹھایا اور چینل سرچ کرنے لگا۔ ارسم، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ فروہ بیگم کو جانے کیوں غصہ آیا۔ میری پیاری مما سچ میں نہیں پریشان۔ ان کے چہرے پر فکر مندی دے کر ارسم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس آ کر بیٹھا اور ایک بازو کو ان کے کندھے کے گرد پھیلا کر خود کے ساتھ لگایا۔ زارا نے کچھ کہا ہے؟ اس کے بازو کو اپنے کندھے سے ہٹا دیتے وہ اس کے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے نہیں، زارا نے کیا کہنا ہے، بلکہ میں نے آپ سے کہنا تھا کہ آپ اور بابا اس کے گھر جائیں اور شادی کی ڈیٹ فائنل کریں۔ ارسم کی بات پر فروہ بیگم نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ تو پچھلے 1 سال سے ارسم کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ اب اسے شادی کر لینی چاہیے، لیکن وہی تھا جو ہر بار ابھی نہیں کہہ کر انہیں ٹال دیا کرتا تھا۔ یہ تم مجھے وقتی خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہو یا پھر؟ فروہ بیگم نے مشکوک نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھا۔ میں سیریس کہہ رہا ہوں ماما، ارسم نے یقین دہانی والے انداز میں کہا۔ اور زارا، وہ راضی ہے یا پھر یہ فیصلہ تم نے خود سے کیا ہے؟ فروہ بیگم نے قدرے طنزیہ انداز میں پوچھا، کیونکہ زیادہ نہیں بلکہ یہ چند مہینوں پہلے کی تو بات ہے انہوں نے ارسم کے ساتھ ہر بار آزما کر دیکھ لیا تھا کہ شادی کروانے کے لیے رضامند ہو جائے۔ ظاہری سی بات ہے اس کے منگنی کو 3 سال ہونے والے تھے اور ہر کوئی ملنے والا سب سے پہلا سوال ان سے یہی کرتا تھا کہ وہ کب ارسم کی دلہن اور اپنی بہو کو گھر لے کر آ رہی ہیں۔ اب تو وہ سوال سن سن کر تھک چکی تھیں، مگر کرنے والے نہیں تھکتے تھے، اور اب اچانک سے یوں۔ ماما، وہ مانے یا نہیں مانے، لیکن اب مجھے شادی کرنی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ بابا سے بات کر لیں۔ ہم اس ویکینڈ پر ان کے گھر شادی کی تاریخ لینے کے لیے چل رہے ہیں، ارسم نے اپنے فون پر گیم آن کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ ابھی بھی ہم لوگ زبردستی شادی کی تاریخ لینے کے لیے جائیں گے؟ آخر کو 3 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اور اب تو زارا کے بھائی کو بھی اچھی جاب مل چکی ہے اور اس کی بہن بھی بینک میں جاب سٹارٹ کر چکی ہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ فروہ بیگم کو اچھا خاصا غصہ آیا تھا۔ ارسم بنا کوئی جواب دیے صوفے کے بازو پر سر رکھ کر لیٹ چکا تھا
اور فروا بیگم بڑبڑاتے ہوئے اپنے سامنے پڑی سبزی کی ٹوکری کو اٹھا کر کچن کی سمت بڑھ چکی تھی اور ارسم ماں کے منظر سے ہٹتے گیم آف کر کے زارا کا نمبر ڈال کر چکا تھا۔ اس کی پہلی کال پر فون ریسیو کرنے والی زارا تیسری چوتھی بار فون کرنے پر بھی اس کا فون ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ ارسم نے جھنجھلا کر اپنے ہاتھ میں پکڑا فون غصے سے سامنے صوفے پر اچھال دیا تھا اور خود اپنی آنکھوں پر بازو رکھتا ہوا لیٹ چکا تھا، کروٹ بدل گیا تھا۔ وہ جب سے اس سے مل کر آئی تھی سوچوں میں گھری اپنی چارپائی پر لیٹی تھی۔ اس کی ماں کئی بار اسے بلا چکی تھی لیکن وہ سنی انسنی کرتی سوتی بن گئی تھی۔ اماں باجی سو رہی ہیں؟ چھوٹی عطیہ نے باہر صحن میں موجود ماں کو بتایا جو گندم کے سنہرے دانوں کو صحن میں پھیلائے۔ انہیں 2 دن سے دھوپ لگوانے کے بعد عطیہ کی مدد سے برآمدے کے کونے میں پڑے بھڑولے ڈلوانے میں مصروف تھیں۔ جانے اس لڑکی کو دن بدن کیا ہوتا جا رہا ہے، یہ کام نپٹا لوں تو اسے مولوی صاحب کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ جانے کس کی نظر میں آئی ہے جو پورا دن یوں سر منہ لپیٹے سوتی رہتی ہے، یا پھر بیٹھی ہو تو نہ جانے کون سے خیالوں میں رہتی ہے، سمیرہ نے فکر مندی سے کہا اور گندم کے دانوں سے بھری پرات عطیہ کی طرف بڑھا دی۔ اماں جمال بھائی کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہوں گی، اس بار جمال بھائی کو شہر گئے ہوئے بھی تو کتنے دن ہو گئے ہیں، ہائے بیچاری باجی اداس ہو گئی ہوں گی نا، عطیہ نے ماں کے ہاتھ سے پرات پکڑتے ہوئے کہا۔ چل بے شرم ایسی باتیں نہیں کیا کر، میری زینی ایسی نہیں ہے، بے شک جمال اس کا خالہ زاد ہے اور اس کا بچپن کا منگ بھی ہے، لیکن میری دھی بڑی شرم و حیا والی ہے، تیری جیسے بے شرم نہیں جو منہ پھاڑ کر کچھ بھی بول دے۔ سمیرہ نے لکڑی کی سیڑھی اترتے ہوئے عطیہ کو گھرکا تو اندر چارپائی پر لیٹی زینب بے چینی سے اٹھ بیٹھی۔ اچھا اماں یہ بھی تم نے خوب کہی، کام تمہارے سارے میں کروں، تعریفیں تم باجی کی کرو۔ عطیہ فوراً منہ پھلا کر برآمدے میں چلتے پنکھی کے نیچے بیٹھی۔ ہاں تو باتیں بھی تو کوئی کام کی کیا کر، ایسے نہیں بولتے، یہ جو بیٹیوں والے گھر ہوتے ہیں نا، ان کے گھر کی دیواریں کتنے بھی اونچی کیوں نہ اٹھا لی جائیں، باہر والوں کے لیے چند فٹ سے زیادہ اونچی نہیں ہوتی، یوں سمجھ دیواروں کے پار کھڑے عزت دار بیٹیوں کی چھوٹی سی غلطی کی تاڑ میں رہتے ہیں، ذرا سی بات ہوئی نہیں ریڈیو کی خبر کی طرح یوں پھیلتی ہے جیسے۔ اماں تم بھی نا ہمیشہ غلط وقت غلط مثال دیتی ہو، اور ریڈیو کا زمانہ نہیں ہے بلکہ ٹی وی اور موبائل کا زمانہ ہے، مطلب ابھی چڑیا بیچاری کو بھی اڑنے کے لیے اپنے پر پھڑپھڑانے پڑتے ہیں، لیکن اب بات کو ایک گھر سے نکل کر پورے گوٹھ میں پھیلنے کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا۔ ہاں سچ اماں، موبائل سے یاد آیا، آسیہ کے بھائی نے اسے پاس ہونے پر فون لا کر دیا۔ اماں فون ہے کہ ایک دنیا جو آسیہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بٹن دباؤ تو تصویر نکالو، وہ بٹن دباؤ گانے نکالو، اور تو اور اماں اس میں تمہاری پسند کی ساری نعتیں بھی منٹوں میں نکل آتی ہیں، بات کرو یا پھر میسج سب کچھ اس فون میں ہے۔ عطیہ کہتی ہوئی جوش سے اٹھ کر اماں کے قریب آ بیٹھی۔ کیا سچ میں؟ سیدھی سادھی ان پڑھ سمیرہ کو سادے فون کا تو پتہ تھا، لیکن یہ والے فون کی اسے کہاں خبر تھی جس کے بارے میں اسے عطیہ بتا رہی تھی۔ تو اور کیا اماں؟ اللہ قسم سچ میں ایسا ہی ہے، عطیہ نے ماں کو یقین دلایا۔ اماں تو بھی ابا سے کہنا ہمیں بھی ایک ویسا فون جمال بھائی سے منگوا دے، اور وہ جو میں نے اپنے گلک میں پیسے جوڑ کر رکھے ہیں نا میں وہ بھی دے دوں گی، عطیہ نے ماں کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ سمیرہ اسے کوئی جواب دیتی زینب کا سراپا دروازے کے فریم میں استادہ ہوا تھا۔ کیوں تجھے کیا کرنا ہے ویسا فون؟ وہ تڑق کر بولتی فریم سے نکل کر باہر آئی۔ سمیرہ اور عطیہ نے بیک وقت سر کو گھما کر اپنے عقب میں دیکھا، ہمیشہ دھیمے لہجے میں بولنے والی زینب کا لہجہ بھی بدل گیا تھا، یا پھر انہیں محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پائی تھی۔ کرنا کیا ہے دونوں استعمال کریں گے، تم جمال بھائی سے ویڈیو کال کر لینا۔ اماں ویڈیو کال کا پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ اب عطیہ زینب کی طرف سے رخ موڑے ماں کو مخاطب کر رہی تھی۔ تو اسکول جاتی ہے یا پھر ایسے خرافات سیکھ کر آتی ہے؟ اماں تو اسے اچھی طرح سمجھا دے چودھریوں کی لڑکی سے دوستی کر کے خود کو ان کے جیسا نہ سمجھے۔ زینب قدری اونچی آواز میں بولتی ہوئی رسوئی کی طرف پلٹ گئی۔ اسے دوپہر کے کھانے کے لیے کھانا بھی تیار کرنا تھا۔ اس نے پرات میں موجود چھلے ہوئے لہسن پیاز کی طرف بے دلی سے دیکھا اور پاس پڑی دیگچی میں موجود کٹی ہوئی سبزی کو دیکھا، اور پیڑھی پر بیٹھ کر اپنی دونوں کوہنیوں کو گھٹنوں پر رکھے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم ملائے وہ پھر سے صبح والی بات پر کھو گئی تھی۔ وقت کے تھال میں گرتے لمحے منٹوں میں بدلتے جا رہے تھے کہ وہ عطیہ کی ایک بار پھر اونچی آواز پر چونکی اور رسوئی میں سے باہر منہ بنا کر بولتی عطیہ کو دیکھنے لگی تھی۔ بے فکری بھی کتنی بڑی شے ہوتی ہے، بس خود میں مگن خود میں مست، وہ بھی تو ایسی ہی تھی، عطیہ جیسی بے فکری سے بولتی، بنا رکے باتیں کرنے والی، ہنسنے والی اور ہر بات کو جھٹ سے کہہ دینے والی۔ لیکن اب اس نے گہرا سانس بھرتے ہوئے یاسیت بھرے انداز میں سوچا اور بنا ہانڈی چڑھائے اٹھ کر پھر سے کمرے میں آ کر سر منہ لپیٹ کر لیٹ گئی۔ ہائے اماں باجی نے تو ہانڈی بھی نہیں بنائی۔ عطیہ بھاگ کر رسوئی کے دروازے تک گئی اور پلٹ کر ماں کے قریب آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولی، اماں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، یا تو باجی کو نظر لگ گئی ہے یا پھر کسی چیز کے سائے میں آ گئی ہے، تم شام کو ہی باجی کو مولوی صاحب کے پاس لے جاؤ۔ عطیہ نے فکر مندانہ انداز میں کہا تو سمیرہ نے پرسوچ انداز میں سر ہلا دیا اور ہاتھ میں موجود گندم کے دانوں سے بھری پرات اس کی طرف بڑھائی۔ اماں میں تھک گئی ہوں، عطیہ نے کہا اور وہیں برآمدے کے فرش پر لیٹ گئی۔ تھوڑا سا کام رہ گیا میری دھی رانی، یہ کروا دے، اس کے بعد تجھ سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی۔ ماں کے پچکارنے پر عطیہ نے فرش سے سر اٹھایا۔ اماں وعدہ کرو تم پورے 2 دن تک مجھ سے کام نہیں کرواؤ گی،
ہمیشہ کی طرح عطیہ نے پہلے اپنی شرط کو ماں کے سامنے رکھا۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں کرواؤں گی۔ سمیرہ نے اس کام کو جلد از جلد سمیٹنا تھا، اس لیے جھٹ سے عطیہ کی بات مان لی تھی۔ جیسے موسم بدلتے ہیں ویسے شاید وقت بھی بدلتا ہے، رشتے بھی بدلتے ہیں، یا پھر شاید ہم بھی بدل جاتے ہیں۔ وہ سر کو اٹھائے کالی چادر اوڑھے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ستاروں کو گنتے گنتے وہ تھک چکا تھا، نہیں بلکہ سوچوں کے ساتھ سفر کرتے کرتے وہ بہت تھک گیا تھا۔ اس نے ٹیبل پر رکھے اپنے پیروں کے پاس پڑا اپنا فون اٹھایا تھا۔ تاریک اسکرین کو روشن کرتے ہی اس کے سامنے زارا کا نام جگمگا رہا تھا۔ جلدی سے لاک کھول کر اس کے میسج کو اوپن کیا۔ میں بزی تھی۔ 3 لفظی میسج اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ چھن سے کر کے اس کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ٹوٹا تھا وہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا۔ اچھا، اس نے مختصر ترین جواب لے کر اسے سینڈ کیا تھا۔ چند سیکنڈ بعد اس کے فون کی بیپ پھر سے بول اٹھی۔ کیا کر رہے ہو؟ وہی جو پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں۔ اس نے جیسے اسے کچھ یاد دلوانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور کر لیا کرو۔ اس بار اس نے میسج میں جواب دینے کی بجائے اسے کال کر لی۔ زارا نے ہمیشہ کی طرح فوراً اس کی کال اٹینڈ کرنے کے بجائے 5ویں بیل پر اس کی کال ریسیو کی تھی۔ محبت میں ایک ایک چیز کا حساب رکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، اور پھر کہیں بنا بھی کہاں رکا جاتا ہے۔ تم نے تو اتنی دیر میں میری کال کیوں اٹینڈ کی؟ وہ لہجے میں ناراضی سے مجھے پوچھ رہا تھا۔ تم تھکتے نہیں ہو ارسم؟ ایک ہی بات، ایک ہی سوال۔ ہو کہ اس کا لہجہ تو نارمل تھا، لیکن الفاظ۔ محبت کرنے سے کون تھکتا ہے؟ وہ کہہ کر گہرا سانس لیتا اپنے ارد گرد پھیلی رات کی رانی کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا۔ زندگی میں محبت کے علاوہ بھی بہت سے غم ہیں، کبھی ان پر بھی دھیان دے لیا کرو۔ ارے واہ، محبت سکھانے والے کہہ رہے ہیں کہ محبت نہیں کیا کرو۔ تم بھول گئی محبت کرنا کس نے سکھایا؟ ارسم نے جیسے اسے حسین ماضی کی خوبصورت یاد کو اس کے ذہن میں روشن کرنا چاہا۔ ارسم، مجھے تم سے کچھ کہنا۔ اس سے پہلے کہ زارا اپنی بات مکمل کرتی، ارسم نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اے روح من، تیرا ساتھ ہونا میری زندگی کی تاریک راہوں کو روشن کرتا ہے۔ جو تو ساتھ ہے مانو کائنات میری ہتھیلی کا مسکن ہے۔ تیرا چہرہ میری آنکھ کی پتلی میں مقید وہ کائنات ہے جسے میں خود سے کبھی دور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ محبت سے بول رہا تھا، اس کا گھمبیر لہجہ لہجے بھر کے لیے فون کی دوسری طرف موجود زارا کو پگھلا رہا تھا۔ محبت کی گرمی اس کے وجود کے سرد ترین حصے کو برف کے مانند قطرہ قطرہ پگھلا رہی تھی۔ ارسم، کتنی ہی دیر کی پھیلی خاموشی کو زارا نے سرسراتے ہوئے لہجے میں اسے پکار کر توڑا تھا۔ مجھ سے کبھی دور مت جانا زارا، ناراض ہونا لیکن مان جانا، خفا ہونا لیکن کبھی بدل مت جانا۔ تم سے محبت کرتے کرتے میں شاید خود کو کب کا بھلا بیٹھا ہوں۔ کہ لیے شکوے رشتوں کا حسن ہوتے ہیں، تمہارے ہر شکوے کو میں ہنس کر دور کر دوں گا، بس فقط اتنی سی گزارش ہے، ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ جانے وہ کیوں ایک ہی بات کو بار بار دہرایا جا رہا تھا؟ جانے کون سے انجانے خدشے تھے، اندیشے تھے جو اس کے دل کے کناروں سے کسی خاردار تاروں کی مانند لپٹ گئے تھے، اور زارا کا یوں صلاح تعلق کی بھرا رویہ ان خاردار تاروں کو اس کے دل کے گرد گھیرا تنگ کرتا اسے ناقابل برداشت اذیت میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ اس نے ہولے سے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا تھا، اور ارسم چاند کو دیکھتے دیکھتے کب نیند کی وادی میں اتر گیا تھا اس کی اسے خود بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ جب فربا بیگم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اپنے کمرے کے پردوں کو گلاس وال کی کھڑکی سے ہٹا کر باہر لان میں ان کی نظر پڑی تو ارسم کو اس وقت لان میں بیٹھا دے کر پریشانی سے اپنے کمرے سے نکل کر باہر لان میں آئی تھی۔ ارسم، ارسم، فربا بیگم نے 2-3 بار اسے پکارا، لیکن وہ گہری نیند میں تھا۔ فربا بیگم نے گھبرا کر اسے ہولے سے شانے سے ہلایا تھا۔ جی ماما۔ ارسم نے اپنی آنکھوں کو کھولا اور پاس کھڑی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پھیلی پریشانی لان میں جلتے بلب کی روشنی میں عیاں تھی۔ یہاں ایسے بیٹھی کیوں کر سو رہے ہو؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فکر مندی سے کہتے وہ آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ماما میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسی زارا سے بات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی تھی۔ آپ بھی نا چھوٹی چھوٹی باتوں پر یوں پریشان ہو جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ارسم نے ماں کے ہاتھ کے پشت پر بوسہ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور اٹھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اچھا، فروا بیگم نے طمانینت بھری سانس بھری۔ ہم اس ویکینڈ پر زارا کے گھر جا رہے ہیں نا؟ فروا بیگم نے خود سے بھی اونچے بیٹے کے ساتھ چلتے ہوئے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی۔ ارسم نے اس بات میں سر ہلایا تو فروا بیگم کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی مسکرا دیا تھا۔ دن چڑھے ہوئے کتنی دیر گزر چکی تھی، لیکن زینب نے ابھی تک کسی بھی کام کو نہیں سمیٹا تھا۔ پھرتی سے کام کو نپٹانے والی زینب جانے کیوں سستی کا شکار ہو رہی تھی۔ باہر برآمدے میں بیٹھی سمیرہ نے اپنے ہاتھ میں موجود کڑھائی والے فریم کو نیچے رکھا۔ سوئی کو کپڑے میں اٹکا کر وہ دونوں پیر زمین پر رکھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ زینب، سمیرہ بیٹی کو آواز دیتی کمرے میں آئی تو اپنا ٹرنک کھولے کھڑی زینب ہڑبڑا کر کھلے ٹرنک کا ڈھکن بند کرتی ماں کی طرف پلٹی۔ اس کے چہرے پر موجود گھبراہٹ ایسی تھی جیسے کوئی چوری پکڑی جانے والی تھی۔ ماتھے پر چمکتی ننھی ننھی بوندوں کو وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرتی ماں کی طرف آئی۔ چل چادر لے، میں تجھے مولوی صاحب کے پاس لے چلوں۔ سمیرہ نے کہا۔ مولوی صاحب کے پاس کیوں؟ زینب نے تنک کر کہا اور کمرے سے باہر آ کر برآمدے میں جھاڑو دینے لگی۔ کیا ہو گیا تجھے زینب؟ تو ایسی تو نہیں تھی۔ اللہ جانے کس دشمن کی نظر میری بچی پر پڑی ہے جو دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے۔
سمیرہ نے فکر مندی سے سر اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر آپس میں رگڑتے ہوئے کہا۔ زینب کان لپیٹے جھاڑو دیتی رہی۔ چل نہ زینب، مولوی صاحب کے پاس ہو آتے ہیں، مولوی صاحب بہت اللہ والے اور نیک بندے ہیں، کلام پاک پڑھ کر تجھ پر دم کریں گے اور تعویذ بنا کر دیں گے تو تیری ساری چڑچڑاہٹ اور بیزاری ختم ہو جائے گی۔ ماں بس کر، کب سے بولے چلی جا رہی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے مجھے، بس یہ جو تو اور رتیا بولے چلی جاتی ہیں نا، اس سے تنگ آ گئی ہوں۔ زینب نے ہاتھ میں موجود جھاڑو کو زور سے زمین پر مارا اور بڑبڑاتی ہوئی صحن کے کونے میں لگے واش بیسن کی طرف بڑھ گئی۔ اس دن اس نے نہ صرف باورچی خانے میں جا کر برتن دھوئے تھے بلکہ ہانڈی بنا کر آٹا گوندھ کر روٹی بھی بنا ڈالی تھی۔ سمیرہ نے جب اسے روٹی بنانے سے منع کیا تو اس نے بڑبڑا کر توے پر پڑی روٹی کو پلٹا۔ کام کرو تب سے آپا، نہ کرو تب باتیں، تم لوگ مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی روٹی بناتی چلی گئی تھی اور سمیرہ واپس برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ کر چادر اور دھاگوں کو پرے کرتی جگہ بنا کر لیٹ گئی تھی۔ زینب کو کیا ہوا ہے؟ وہ سوچتی نیند کی وادی میں اتر چکی تھی۔ ارسم اپنے پیرنٹس کے ہمراہ ہنستا مسکراتا زارا کے گھر کے باہر موجود تھا۔ ارے ارسم بھائی آپ؟ راجا نے اسے دیکھتے ہوئے خوشی سے زیادہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا تھا، حالانکہ یہ وہی گھر تھا جہاں وہ جب کبھی بھی دل کرتا تھا آ جایا کرتا تھا اور ہر بار اس کا استقبال پہلے سے کہیں بڑھ کر کیا جاتا تھا، اور جب سے اس کی زارا سے منگنی ہوئی تھی تب سے اس کی حیثیت اس گھر میں ایک فرد کی سی تھی۔ ہاں میں۔ اب کیا ہے، حیرت سے یہیں کھڑے رہنے اور کھڑے رکھنے کا ارادہ، یا ہمیں اندر آنے کو بھی کہو گے؟ ارسم کو اس کا انداز تو برا لگا تھا لیکن اس نے مصلحت کی وجہ سے اپنی ناگواری کو چھپانا ہی بہتر جانا تھا۔ جی آئیں، وہ سامنے سے ہٹتے ہوئے بولا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ ڈرائنگ روم میں لے آیا تھا۔ یہ ارسم کے لیے ایک اور دھچکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ارسم کوئی سوال کرتا، نقصک سے تیار زارا تیزی سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ ارسم کے ساتھ اس کے پیرنٹس کو دیکھ کر اس نے اپنے کھلے منہ کو باطن ناخواستہ بند کیا اور سلام کر کے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ تم کہیں جا رہی تھی؟ ارسم نے زارا کی تیاری کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں، وہ اٹکی اور وہ پھر سے بولی۔ ہاں، وہ کزن کی برتھ ڈے پارٹی تھی، وہیں جا رہی تھی۔ آنے سے پہلے ایک بار تو مجھے بتا دیتے تاکہ میں تمہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیتی۔ کوئی بات نہیں، تم اپنے پروگرام کو کینسل کر دو، ویسے بھی اگر بتا کر آتے تو پھر سرپرائز کیسے دیتے؟ کیوں ماما، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ارسم نے خاموش بیٹھی فروا بیگم کو مخاطب کیا۔ انہوں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا کر رخ بدل کر اپنی شریک سفر کی طرف دیکھا۔ جانے کیوں انہیں زارا بدلی سی لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتے زارا کے پیرنٹس ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ آج تو کامران صاحب خود تشریف لائے ہیں، اسجد صاحب نے ارسم کے والد سے گلے ملتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا تو کامران صاحب جو بے دلی سے بیٹھے ہوئے تھے کھل کر مسکرا دیا۔ چائے انتہائی خوشگوار موڈ میں پی گئی تھی لیکن جیسے ہی فروا بیگم نے زارا کی والدہ سے شادی کی تاریخ کی بات کی تو ساری خوشگواریاں جانے کہاں کھو گئی تھی اور اس کی جگہ گہری سنجیدگی نے لے لی تھی۔ کیا بات ہے، کیا ہم نے کوئی غلط بات کی ہے؟ کامران صاحب نے اسجد صاحب سے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو انہوں نے کوئی بھی جواب دینے کے بجائے گلا کھنکھار کر اپنی شریک حیات کی طرف دیکھا۔ نہیں، غلط بات تو نہیں، نائلہ بیگم نے اپنے ہاتھ میں موجود چائے کے کپ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا اور زارا کی طرف دیکھا جس نے آنکھوں میں انہیں بولنے کا اشارہ کیا۔ اصل میں زارا بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ 1-2 سال مزید جاب کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے بہن بھائی اچھے سے اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائیں۔ اور نائلہ بیگم کی بات پر ارسم نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور ایک ناراضی بھری نظر زارا پر ڈالی جس پر اس کی نگاہ کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا بلکہ وہ اطمینان بھرے انداز میں اپنے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی رہیں۔ لیکن جب تک مجبوری تھی ہم لوگوں نے آپ کی مجبوری سے کمپرومائز کیا۔ اب تو ماشاءاللہ سے راجا کی اچھی نوکری کے ساتھ ساتھ سارا کی بھی بینک میں نوکری ہو چکی ہے، تو اب یہ عذر کرنا ابھی بہن بھائیوں نے سیٹ ہونا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہماری بھی مجبوری کو سمجھیں۔ سمیہ لاسٹ ایئر سے پاکستان آنا چاہتی ہے لیکن ہر بار اکلوتے بھائی کی شادی کی وجہ سے وہ نہیں آ پا رہی کیونکہ ایک بار آنے کے بعد پھر اس کا 2-3 سال تک پاکستان آنا ممکن نہیں ہے، اور پھر بچوں کی اسکولنگ کا مسئلہ۔ اس سے پہلے کہ فروا بیگم بات مکمل کر پاتی زارا بول اٹھی تھی۔ آنٹی آپ سمیہ آپی سے کہیں کہ وہ پاکستان چکر لگا لیں، شادی کی وجہ سے اپنے پروگرام کو ڈیلے مت کریں۔ زارا نے اپنے سلکی بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے ادائے بے نیازی سے کہا۔ شادی اب ڈیلے نہیں ہوگی زارا۔ ارسم نے لاپرواہی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتی زارا سے کہا۔ شادی دونوں فریقین کی رضامندی سے کی جاتی ہے، زبردستی سے نہیں۔ زارا نے منہ بنا کر کہا۔ جب منگنی باہمی رضامندی سے ہوئی ہے تو شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ارسم نے تڑک کر کہا۔ ارسم، فروا بیگم نے غصے کو قابو کرتے ارسم کو تنبیہی انداز میں پکارا اور خود نائلہ بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھیں ارسم، ہمارا ایک ہی بیٹا اور پھر ماشاءاللہ سے ویل سیٹلڈ بھی ہے، جاب ہے، اچھا گھر ہے، تو اب ہم میں اور ارسم کے پاپا بھی یہی چاہتے ہیں اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھیں۔ جب تک آپ کی مجبوری کا سوال تھا ہم نے آپ کا احساس کرتے ہوئے آپ کا ساتھ دیا، اب آپ کو بھی ہماری مجبوری کو سمجھ کر ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سارے معاملات باہمی رضامندی سے طے پائیں، یہی ہم دونوں فیملیز کے لیے اچھا ہوگا۔ اس طرح کی بدمزگی رشتوں کا حسن خراب کر دیتی ہے۔ فروا بیگم کا لہجہ رسانیت بھرا تھا۔ تو آپ کے بات ارسم کو بھی سمجھائیں نا، ہمارے سامنے بیٹھ کر ہماری بیٹی سے اتنے اکھڑے لہجے اور اکڑ کر بات کرے جیسے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ابھی تو شادی نہیں ہوئی تب یہ حال ہے، شادی کے بعد تو؟ اسجد صاحب نے کہا اور ناراضی بھری نگاہ ارسم پر ڈالی۔ اس سے پہلے کہ اسجد صاحب کی بات پر ارسم کچھ کہتا
ہم اسی لیے یہ بات کرنے آئے ہیں، اس طرح تو ایک دوسرے کے دلوں میں میل آ جائے گا۔ اگر زارا اپنے گھر والوں اور اپنے بہن بھائیوں کا سپورٹ کرتے رہنا چاہتی ہے تو وہ یہ کام شادی کے بعد بھی جاری رکھ سکتی ہے۔ ہم نہ تو اسے نوکری چھوڑنے کا کہیں گے اور نہ ہی اسے سپورٹ کرنے سے روکیں گے۔ آپ چاہیں تو یہ بات ہم سے نکاح نامے پر بھی لکھوا سکتے ہیں۔ کامران صاحب نے ہنستے ہوئے کہا اور ماحول پر چھائی ہوئی کثافت کو کم کرنا چاہا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی، ماحول کا تناؤ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ زارا بنا کچھ کہے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر جا چکی تھی تو وہیں اسجد صاحب نے ایک بار پھر شادی کی تاریخ دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی 2 سال تک نہیں کرنی، وہ جیسے ہر مروت ہر لحاظ بھلائے بیٹھے تھے۔ کامران صاحب نے ایک شکوہ بھری نظر بیٹے پر ڈالی اور فروہ بیگم کو اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اماں، میں ندا کے گھر چلی جاؤں؟ زینب گھر کے سارے کاموں کو نپٹائے ماں کے پاس کھڑی اپنی اکلوتی دوست کے گھر جانے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سمیرا نے سر اٹھا کر بیٹی کی طرف دیکھا۔ پنک اور سرخ رنگ کا سوٹ اس کی گوری رنگت پر خوب اٹھ رہا تھا۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں میں بھر بھر کر کاجل ڈالے، چہرے پر معصومیت اتنی کہ دیکھنے والا پھر سے اس حسین چہرے کو دیکھنے کی تمنا کرنے لگے۔ کل عطیہ کی اسکول سے چھٹی ہوگی، اس کے ساتھ چلی جانا، سمیرا نے پھر سے فریم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ اماں مجھے ابھی جانا ہے، بتانا چلی جاؤں؟ وہ ضدی لہجے میں بولتی اپنے سر سے سرکتی چادر کو پھر سے سر پر ٹکاتے ہوئے بولی۔ اچھا چل، میں تجھے چھوڑ آتی ہوں۔ بیٹی کے لہجے کی ضد سمیرا سے مخفی کپ رہی تھی۔ میں خود چلی جاؤں گی اماں، تم کہاں جاؤ گی؟ زینب کہتی ہوئی اجلت بھرے انداز میں گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ارے رک تو، میں چھوڑ آتی ہوں۔ سمیرا کے پاؤں جوان بیٹی کی رفتار کا کہاں مقابلہ کر سکتے تھے، اس نے اس کے پیچھے سے ہانک لگائی مگر وہ سنی انسنی کرتی گیٹ پار کر گئی۔ سمیرا جلدی سے چلتی ہوئی گیٹ تک آئی تھی اور دروازے سے سر نکال کر گلی کے نکڑ پہ جاتی زینب کو دیکھنے لگی۔ جانے کیوں لمحے بھر کے لیے ان کا دل کیوں ڈوبا تھا۔ میں زینب کے ابا سے بات کرتی ہوں، فاطمہ سے بات کرے اور اپنی امانت کو بیاہ کر اپنے گھر لے جائے۔ اب تو ماشاءاللہ جمال بھی شہر میں اچھا خاصا سیٹ ہو چکے، خیر سے کمانے لگا ہے، تو پھر اب دیری کس بات کی ہے۔ سمیرا گیٹ بند کرتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر آ بیٹھی تھی اور دل ہی دل میں ارادے باندھتی ضیاء الدین کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آج صبح اپنی دکان کے لیے سودا لینے شہر گئے تھے۔ شوہر کی واپسی کے خیال کے ساتھ ہی سمیرا کے ذہن میں ان کی بھوک کا خیال چمکا تھا اور یہ خیال آتے ہی وہ پھر سے اپنی جگہ چھوڑتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور رسوئی کا رخ کر لیا۔ مجھے ان لوگوں کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے، کراتے کامران صاحب نے غصے سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے فروہ بیگم سے کہا۔ انہیں تو خود بھی کچھ ایسا لگ رہا تھا، وہ کیا بولتی بس ارسم کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے ماما، پاپا زارا اپنے پیرنٹس کی وجہ سے مجبور ہے اور اس کے پیرنٹس لالچ میں پڑ چکے ہیں، بیٹی کی کمائی کی لت ان کے منہ کو لگ گئی ہے، اسی لیے تو دیکھو ارسم، بات سیدھی سادھی اور دو ٹوک ہے۔ مجھے ان لوگوں کا انداز لہجہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، انفیکٹ مجھے وہ فیملی کبھی بھی اچھی لگی ہی نہیں۔ یہ تمہاری ضد اور پسند ہے جس کی وجہ سے مجھے اور تمہاری ماں کو خاموش ہونا پڑا تھا، ورنہ ہمارے خاندان میں اچھی اور سلجھی لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ گلمہ مجھے اور تمہاری ماں کو دونوں کو بے حد پسند تھی، لیکن وہی بات ہم تمہاری پسند پر اٹک گئے۔ لیکن اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ ہم سے اس طرح بہیو کریں گے۔ بہتر ہے یہ بات تم زارا سے کلیئر کر لو۔ کامران صاحب بولنے پر آئے تو بولتے چلے جا رہے تھے۔ ارسم سر جھکائے اپنی ایک ٹانگ کو مسلسل ہلاتے ہوئے ان کی ایک ایک بات سے متفق تھا، مگر ہائے یہ محبت اور اس کی نظر اندازیاں۔ مما پلیز آپ تو پاپا کو سمجھائیں۔ ارسم نے کامران صاحب کے منظر سے ہٹتی ماں سے منت بھرے لہجے میں کہا۔ سمجھنے کی ضرورت ارسم ہمیں نہیں تمہیں ہے۔ آنکھیں بند کرنے سے حقیقت روپ نہیں بدلتی، بس چھپ جاتی ہے، وہ بھی کچھ لمحوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اس وقت میں تمہیں یہ نہیں کہوں گی کہ تم ایک بار اپنے فیصلے پر غور کر لو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس بات کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تعصب بھرے انداز میں کہتے ہوئے فروہ بیگم نے کچن کی طرف منہ کر کے ملازمت سے چائے بنانے کا کہا۔ مما، ارسم نے کچھ کہنا چاہا۔ میری مغرب کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا ہے، مجھے اس وقت نماز پڑھنی ہے، وہ کہتے ہوئے صوفے کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنی جانب دیکھتے ارسم کی طرف دیکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ارسم نے دور جاتی ماں کے پشت کو دیکھا اور پھر گہرا سانس لے کر صوفے کی بیگ پر سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ اس کی ماں نے ٹھیک کہا تھا، حقیقت سے نظریں چرانے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، اور کچھ روز کے بعد ہی اصل حقیقت مجسم ہو کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ وہ الگ بات تھی اس نے بار بار اپنی آنکھوں کو جھپکا کر بند کر کے کئی بار کھولا، لیکن وہ منظر ویسے کا ویسا ہی رہا تھا جو وہ اپنی کھلی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ اس دن وہ اپنی کالی چادر سے اپنے چہرے کو چھپاتی تیز تیز قدموں سے چلتی اس بوڑھے برگد کے درخت کے قریب آئی ہی تھی جب کسی نے زور سے اس کے کلائی کو تھاما تھا، تو اس کے کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں بول اٹھی تھی۔ زینب گھبرا کر پلٹی اور اپنے سامنے بابر کو کھڑے دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹکا سانس بحال ہوا تھا۔ تم بھی نا، ایسے ڈرانا ضروری ہوتا ہے؟ اس نے دھیرے سے مسکرا کر بابر کے ہاتھ سے اپنی کلائی کو آزاد کروانے کی کوشش کی۔ ہائے تیری اس مسکراہٹ پر کون کمبخت مر نہ جائے۔ بابر نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی تو ملائی کے جیسے اس کا چہرہ گلاب کی پتیوں کے مانند کھل سا گیا تھا۔ کتنے دنوں کی چھائی ہوئی اداسی جیسے کبھی اس کے وجود کا حصہ رہی ہی نہیں تھی۔ اسے دیکھتے ایک سکون سا سرور سا زینب کو اپنے اندر تک اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ جی تو چاہتا ہے جب تو میرے سامنے ہو وقت رک جائے اور میں ساری زندگی ایک اس پل کو صدیوں پر محیط کر لوں۔ تو ساحرہ ہے زینب، تجھ میں سب کچھ الگ ہے، عجیب ہی کشش ہے جو مجھے یہاں تک کھینچ کر لے آتی ہے بنا کسی نتیجے کی پرواہ کیے۔ دیکھا میں اب تیرے لیے کیا لایا ہوں۔
کہتے ہوئے بابر نے اپنی جیب سے چھوٹا سا موبائل نکالا تھا۔ جی تو چاہا تھا تیرے لیے کیمرے والا موبائل لوں، لیکن وہ موبائل ذرا بڑے ہوتے ہیں، تیرے لیے رکھنا مشکل ہوتا، اور مشکل تو میرے لیے بھی تھی۔ 15 دن تم سے بات کیے بنا گزارنا میرے لیے اب ممکن ہے، اس لیے میں شہر سے تیرے لیے یہ لے آیا۔ اس میں سم ہے اور سم میں میرا نمبر۔ سن، تو نے یہ بہت احتیاط سے اپنے پاس رکھنا ہے، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہو۔ بابر نے اسے ہدایات دیتے ہوئے فون اس کی طرف بڑھایا تھا۔ زینب نے متوحش نظروں سے بابر کے ہاتھ میں موجود فون کو دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سمجھو قیامت آ جائے گی، میں کوئی رسک بھی نہیں لوں گی، نہ ہی اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اس نے صاف انکار کیا۔ رکھ لے، کیونکہ میں اگلی خبر تجھے سنانے والا ہوں، اس میں یہ ہمارے بڑے کام آئے گا۔ بابر نے سسپینس پھیلایا۔ مطلب؟ کاجل زدہ آنکھوں میں سوال ابھرا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی بدل گئی ہے، مطلب اس گاؤں سے شہر ہو گئی ہے، اب جہاں ڈاکٹر وہاں میں، اس لیے میں ان کے ساتھ شہر شفٹ ہو رہا ہوں۔ خبر تھی یا قیامت جس کی خبر بابر زینب کو آرام سے دے رہا تھا؟ کیا مطلب، تم چلے جاؤ گے؟ کاجل زدہ آنکھیں بھیگی تھیں۔ ہاں جانا تو پڑے گا، رزق روٹی کا سوال ہے۔ بابر خود اداس ہو رہا تھا۔ اور میں؟ کاجل زدہ آنکھوں کے کنارے لیکن پانیوں سے چھلکنے کو تیار تھے۔ تجھے میں کہہ رہا ہوں، وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب تو ہی بتا دے کہ اب میں کیا کروں۔ بابر نے سوال کے جواب میں سوال کا بوجھ زینب کے ناتماں کندھوں پر دھرا تھا۔ اس کے پاس سوائے رونے کے دوسرا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ ارے یہ تو کیا کر رہی ہے؟ ایسے روئے گی تو میں کبھی خود کو معاف نہیں کروں گا۔ ان لبوں پر مجھے ہنسی کا جھنکار اچھی لگتی ہے، نیر بہاتی آنکھوں کے بجائے خوشی سے مسکراتی ہوئی آنکھیں اچھی لگتی ہیں، اور تو ہے کہ اس کے گالوں پر بکھرے آنسوؤں کو صاف کرتا بابر بےتابی سے بول رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کے فون پر کال آنے لگی تھی۔ بابر نے اپنی جیب سے فون نکالا اور کان سے لگایا۔ جی ڈاکٹر صاحب، جی ٹھیک ہے میں آتا ہوں، کہنے کے بعد بابر نے اپنا فون بند کیا اور زینب کی طرف دیکھا۔ میں اتنی مشکل سے تم سے ملنے کے لیے آئی ہوں اور تم جا بھی رہی ہو۔ زینب نے بے صبری سے بابر کے بازو کے کف کو پکڑا۔ مجبوری ہے نہ جانا، ڈاکٹر صاحب نے بلایا ہے، تم یہ رکھو اپنے پاس، بابر نے کہہ کر عجلت بھرے انداز میں اپنے ہاتھ میں موجود فون زینب کے ہاتھ میں تھمایا تھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا دائیں جانب والی پگڈنڈی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زینب کتنی ہی دیر تک ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ بابر کو جاتا دیکھتی رہی تھی اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود موبائل کی طرف دیکھ کر جلدی سے اپنے ہاتھ کو چادر کے نیچے کرتی وہ خود بھی گھر آنے کی بجائے ندا کے گھر چلی آئی۔ ارے واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں۔ ندا نے اسے دیکھتے ہی اپنے ہاتھ میں پکڑی رسی کو دیوار پر رکھا اور بھاگ کر زینب کے گلے لگ گئی۔ اس کی سرخ ناک اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر ندا ٹھٹکی تھی۔ ندا کی اماں اور بھابھیوں سے ملنے کے بعد ندا اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ کیا بات ہے زینب؟ اسے بغور دیکھتے ہوئے ندا نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ بے دلی سے کمرے کی کھڑکی سے سین میں اترتی دھوپ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا جمال بھائی؟ اس سے پہلے کہ ندا اپنی بات مکمل کرتی، جمال کے نام پر زینب کے چہرے پر غصے کی لہر پھیلی تھی۔ آخر وہی تو تھا اس کے اور بابر کے راستے میں حائل، وہ دیوار جو گر نہ سکتی تھی اور نہ سامنے سے ہٹ سکتی تھی۔ ہر بات میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہنس لو تو جمال کو یاد کر کے ہنس رہی ہو، رو لوں تو کیا جمال کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہو؟ یعنی میں تو جیسے کچھ نہیں، بس میرے ہنسنے رونے کی وجہ بس جمال ہے، وہ غصے سے کہتی اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے زینب تجھے؟ ندا تو ششتر سے اسے دیکھے گئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، دماغ خراب ہو گیا تھا جو تجھے ملنے چلی آئی تھی، وہ تڑک کر کہتی اپنے سر پر چادر اوڑھتی ناراضی سے بولتی جا رہی تھی۔ زینب، ندا نے اس کے ہاتھ کو تھامنا چاہا۔ چھوڑو تو، چھوڑ تو، اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹکا اور اس کے روکنے کے باوجود وہاں سے چلی آئی تھی۔ وہ زارا سے سخت ناراض تھا، اس لیے اس نے نہ تو زارا کو کال کی تھی اور نہ ہی کوئی میسج۔ وہ کئی دن تک لاشعوری طور پر اس کے رابطے کرنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس کا انتظار ہی رہا، لیکن ساتھ میں ہی اس کی طبیعت میں غصہ اور چڑچڑاہٹ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنے انڈر ورکر پر خوب گرج رہا تھا، جس کی غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی، لیکن ارسم سے شان نے تعصب بھری نظر ارسم پر ڈالی اور نعمان کو جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر۔ نعمان نے تابعداری سے سر کو ہلایا اور ٹیبل پر موجود فائل اٹھا کر ارسم کے آفس سے باہر نکل گیا۔ میری بات سنو، اس طرح دوسروں پر گرجنے برسنے سے کچھ نہیں ہونے والا، بہتر ہے تم خود ہی زارا سے بات کر لو تاکہ کم سے کم تم دوسروں کی انسلٹ کرنا تو بند کر دو۔ اسے شاہ نے پینسل کو کور لگاتے ہوئے اسے اپنے کوٹ کے اندرونی جیب میں رکھتے ہوئے ناصحانہ انداز میں کہا تھا، اور حسب معمول ارسم چڑھ گیا۔ تم اپنے کیبن میں جاؤ، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ ارسم نے اپنے بازو کی کوہنی کو کرسی کی ہتھی پر ٹکایا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ ارسم، تمہیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ رشتے زبردستی نبھائے جا سکتے ہیں، محبت نہیں۔ محبت میں دونوں فریقین کی رضامندی کے ساتھ ایک جیسے جذبات کو محسوس کرنا بھی اہم ہوتا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں زارا سے محبت نہیں کرتا یا پھر زارا مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارسم نے اپنے بازو کی کوہنی کو کرسی کے بازو سے ہٹاتے ہوئے شعلہ بار نظروں سے ذیشان کو دیکھا۔ اس بات کا جواب میں نہیں بلکہ تم خود کو خود اچھے سے دے سکتے ہو، کیونکہ ایک بات تو ڈن ہے، تم دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے جو ویسا فیل نہیں کرتا جیسا سامنے والا کرتا ہے۔ سبھی پہلے بھی اسی طرح بزی تھے، لیکن جہاں تک میں نے دیکھا ہے تم دونوں کو جیسے 1 منٹ کا وقت ملتا میسج کرنا نہیں بھولتے تھے، ہر ویکینڈ پر ملنا نہیں بھولتے تھے، اور کبھی کبھار تو ٹف روٹین سے چند لمحے جڑا کر ایک ویک میں 2 بار بھی مل لیتے تھے۔ لیکن اب ذیشان رکا اور ارسم کی طرف دیکھنے کے بعد اس کی نگاہ سامنے ٹیبل پر پڑے اس کے فون پر پڑی تھی۔
اب بھی سب کچھ پہلے جیسا ہی ہے؟ تم بھی اپنی جاب کر رہی ہو، زارا بھی پہلے کی طرح جاب کر رہی ہے، تو پھر بدلا کیا ہے؟ وقت یا ذیشان نے بات ادھوری چھوڑی۔ کچھ نہیں بدلا سوائے اس کے کہ زارا کے گھر والے لالچی بن بیٹھے ہیں۔ میں جانتا ہوں زارا خود بھی اس ساری سچویشن سے خوش نہیں ہے، لیکن وہ سب سے پہلے ایک اچھی بیٹی کا فرض نبھانا چاہتی ہے، اور میں نے سوچ لی کہ ہمیشہ کی طرح اس کا ساتھ دوں گا۔ وہ 2 سال تک شادی نہیں کرنا چاہتی، میں 2 سال مزید انتظار کر لوں گا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، سب کچھ ویسا ہی تو ہے، بس میں ذرا سا بدل گیا ہوں۔ اپنی خوشیوں کے لیے خود غرض بن کر سوچ رہا تھا، اس لیے غلط فہمیاں بڑھ رہی تھیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ میں سب ٹھیک کر لوں گا، زارا کو منا لوں گا، اور تمہیں تو پتہ ہے وہ خود بھی مجھ سے ناراض کب رہتی ہے، بلکہ وہ میرے بغیر ہی کہاں رہتی ہے۔ رشتوں میں انا نہیں ہوتی اور محبت میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی۔ ارسم کہہ کر مسکرایا اور فون اٹھا کر اس سے پہلے کہ زارا کو کال کرتا ذیشان بول اٹھا تھا۔ ہائے اور رومیو، اپنی جولیٹ کو کال کرنے سے پہلے مجھے تھینکس اور نعمان کو سوری تو کہہ لے، ذیشان نے منہ بنا کر کہا تو ارسم اس کے منہ کے زاویے دیکھ کر ہنس پڑا تھا۔ اچھا چل پہلے تجھے تھینکس کہتا ہوں، ارسم کہتے ہی اپنی جگہ سے اٹھا اور ذیشان کے گلے لگ گیا۔ اب ذرا نعمان سے بھی سوری کر لوں، اس کے بعد ہی اپنی جولیٹ کو کال کروں گا، ارسم نے ذیشان کے بازو پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور اپنے آفس کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ ذیشان بھی اس کے عقب میں نکل آیا تھا۔ اماں جمال بھائی اور خالہ آئی ہیں۔ جیسے ہی عطیہ نے باہر کا دروازہ کھولا پلٹ کر زور سے ماں کو آواز لگائی، بسم اللہ بسم اللہ۔ سمیرا باورچی خانے سے نکل کر صحن میں آئی اور خوشی سے بہن اور بھانجے سے ملنے لگی۔ اندر کمرے کی کھڑکی میں کھڑی زینب جل کر کوئلہ بن گئی۔ آخر یہ کیوں آیا ہے؟ اس نے اپنی انگلیوں کو مروڑتے ہوئے غصے سے سوچا۔ دفتن جمال کی نظر اٹھی اور کھڑکی میں کھڑی زینب پر ٹکی۔ اسے دیکھتے ہی کتنے خوش رنگ لمحے جمال کی آنکھوں میں مجسم ہونے کے لیے مچلے۔ لبوں پر مسکراہٹ پہلے سے کہیں زیادہ گہری ہوئی تھی، وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا تھا۔ بھرے بھرے جسم کے ساتھ جمال پہلے سے بھی زیادہ اچھا اور خوش شکل لگ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر زینب سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی کھڑکی سے ہٹ کر اپنے بستر پر آ بیٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں کو اپنے اطراف میں رکھے وہ مٹھیوں میں چادر کو بھین چکی تھی۔ آگے پیچھے کی جانب ہلتی وہ مسلسل بابر کو سوچ رہی تھی، جسے گاؤں سے گئے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، اور یہ 15 دن زینب نے کس طرح گزارے تھے کہ بس وہی جانتی تھی۔ محبوب پاس نہیں تھا مگر ایک ہی گاؤں میں تو تھا۔ فضا میں سانس لیتی زینب کو یہ بھی بہت تھا، اسی فضا میں اس کا محبوب بھی سانس لیتا ہے، اور جب سے وہ گیا تھا گاؤں کی کھلی اور صاف ستھری فضا میں زینب کو آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ سانس لیتی تو لگتا اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے۔ اف یہ محبت اور محبت کرنے والوں کی ادائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید بابر کے بارے میں سوچتی، اس کی ماں کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرانے لگی تھی۔ وہ بیزاری سے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی اپنے کمرے سے نکل آئی اور سامنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ السلام علیکم، اس نے لٹھ مار والے لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو میری بچی۔ زینب یہاں آؤ بیٹا، خالہ کے سینے سے لگو، خالہ کی دل کی ٹھنڈک ہو تم۔ خالہ نے اپنے دونوں بازوؤں کو محبت سے زینب کے لیے واں کیے تھے۔ زینب بے تاثر سے انداز میں آ کر خالہ کے گلے لگ گئی۔ السلام علیکم، جمال نے مسکرا کر اسے سلام کیا، جس کا اس نے جواب بدبداتے ہوئے انداز میں دیا۔ جی امی، وہ فوراً ہی ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے خالہ آئی ہیں، کچھ چائے پانی کا انتظام کرو۔ سمیرا کو بیٹی کے انداز پر غصہ تو بہت آیا تھا، مگر ضبط کرنے کے سوا بھی اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ ارے کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ خالہ کی محبت بھرے انداز پر اس سے پہلے کہ وہ روکھے انداز میں جواب دیتی عطیہ بول اٹھی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے باجی، تم خالہ کے پاس بیٹھو، میں چائے کا انتظام کر لیتی ہوں۔ نہیں، زینب نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زینب کی طبیعت تو ٹھیک ہے، کیسا پیلا زرد رنگ ہو رہا ہے اور کمزور بھی ہو رہی ہے؟ فاطمہ بیگم نے فکر مندی سے بہن سے استفسار کیا۔ ہاں بس پچھلے دنوں سے بخار رہا ہے نا، اس لیے۔ اور تم سناؤ بیٹا، سب ٹھیک ہے؟ تمہارا کام کیسا جا رہا ہے؟ سمیرا نے خاموش بیٹھے جمال سے پوچھا۔ کرم ہے مالکہ، اب تو میری دکان مکمل طور پر سیٹ ہو چکی ہے، جمال نے بتایا، اور میں تو اپنی بہو کو اپنے گھر لے جانے کے لیے آئی ہوں۔ جلدی سے بھازیا کو دکان سے بلوا لو، میں تو شادی کی تاریخ لے کر ہی جاؤں گی، فاطمہ نے کہا۔ سچ خالہ، عطیہ کہہ کر ان سے خوشی سے لپٹ گئی۔ کتنا مزہ آئے گا، باجی کی شادی ہوگی، ہم نے کتنا اس وقت کا انتظار کیا ہے نا اماں، عطیہ نے خوشی سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ماں سے کہا، جس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ انتظار تو بس جمال کے سیٹ ہونے کا تھا، جسے شہر جا کر رہنے اور وہاں اپنی اسپیئر پارٹس کی دکان بنانے کا شوق چڑھا تھا۔ 2 بار دھوکہ کھانے اور سرمایہ لے کر بھاگ جانے والے دوستوں سے نا امید ہو کر جمال نے خود ہی اکیلے سب کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے لیے اس نے نجی بینک سے قرضہ بھی لیا تھا۔ 2 سال دن رات کے انتھک محنت اور لگن کا نتیجہ تھا جو آج جمال اپنا کاروبار سیٹ کر چکا تھا۔ ان 2 سالوں میں اس نے بینک سے لیا گیا قرضہ واپس کیا تھا اور ساتھ میں شہر میں 5 مرلے کا پلاٹ بھی خرید لیا تھا۔ زینب قسمت کی دھنی تھی جو اسے میٹرک کے پاس اور خوبصورت جمال جیسا رشتہ ملا تھا۔ سمیرا تو خدا کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ تینوں باتوں میں مصروف ہوئی تو جمال وہاں سے اٹھ کر باورچی خانے کے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، زینب نے اونچی آواز میں عطیہ کو آواز لگائی۔ تم مجھ سے ناراض ہے کیا؟ جمال کو زینب کے انداز سے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے وہ اس سے ناراض ہو۔ میں کیوں تجھ سے ناراض ہوں گی؟ تو نہ کر کہتی زینب نے جمال کے عقب میں کھڑی عطیہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ جمال راستے سے ہٹا اور عطیہ باورچی خانے میں آ گئی۔ یہ سب لے جا، اس نے لوازمات سے سجی ٹرے کی طرف اشارہ کیا اور خود کپوں میں چائے نکالنے لگی۔ عطیہ نے ٹرے اٹھائی اور جمال کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے کان میں، باجی تو ایسے ہی ہیں کہہ کر جھپاک سے نکل گئی۔
چل تو مجھ سے ناراض ہو جا، میں تجھے منا لوں گا۔ اور ویسے بھی سنا ہے شوہر بیچاروں کا تو شادی کے بعد بس ایک ہی کام ہوتا ہے، ناراض بیویوں کو مناتے رہنا، اور پھر اگر بیوی تیرے جیسی خوبصورت ہو تو۔ جمال کہتے ہوئے زینب کے پاس آ کر رکا۔ زینب کے ذہن میں چھباکا سا ہوا تھا، وہ کیوں نہ جمال سے خود ہی بابر کے بارے میں بات کر لے، آخر کو جمال پڑھا لکھا روشن خیال کا مرد ہے، اس کی بات پر واویلا کرنے کے بجائے اسے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ وہ تیزی سے پلٹی تھی اور اتنی ہی تیزی سے اچانک سے اس کا ہاتھ شیلف پر پڑے چائے کے کپ سے ٹکرایا تھا۔ چائے کا کپ زمین پر گرا اور زینب کے پاؤں پر گرم گرم چائے گر کر اس کا پاؤں جلا گئی۔ چونکہ جمال نے اس وقت بوٹ پہنے ہوئے تھے، اس کے پاؤں محفوظ رہے تھے۔ اف، جلن کی تیز لہر کی درد کی شدت سے زینب زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ جمال گھبرا کر خود بھی نیچے بیٹھا اور زینب کے سرخ ہوتے پاؤں کی فکر مندی سے دیکھتا اس نے جیسے ہی اپنے ہاتھ کو زینب کے پاؤں کی طرف بڑھایا، زینب نے فوراً اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیا۔ دکھاؤ زینب، جمال نے کہا اور کچن میں داخل ہوتے عطیہ سے ٹیوب لانے کا کہا۔ مجھے نہیں لگوانی۔ زینب نے اپنی آنکھوں میں آئے پانی کو اپنی شرٹ کی آستین سے صاف کیا اور عطیہ کو دھکا دے کر پیچھے کرتی ہوئی وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تھی۔ زینب کو کیا ہوا ہے؟ جمال حیرت سے عطیہ سے پوچھ رہا تھا اور وہ بیچاری شرمندہ ہوتی خاموشی سے باورچی خانے سے باہر آ گئی تھی۔ اس دن زینب نے سارا دن اپنا منہ تکیے میں چھپائے روتے ہوئے گزارا تھا اور اسی شام فاطمہ ضیاء صاحب سے اجازت لے کر آنے والے اتوار کو اپنے رشتہ داروں کے ہمراہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آنے کا کہہ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ پتہ نہیں زینب کو کس کی نظر لگ گئی ہے، میں صبح ہی اسے زبردستی مولوی صاحب کے پاس لے کر جاؤں گی، سمیرہ نے دل ہی دل میں ارادہ کرتے ہوئے کہا، اور پھر اگلے دن وہ زینب کو مولوی صاحب کے پاس لے آئی تھی۔ مولوی صاحب نے قرآنی آیات کا ورد کر کے زینب پر پھونک ماری اور ایک نظر کا تعویذ سمیرہ کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ کلام پاک ہے، اسے چمڑے میں رکھوا کر بچے کے گلے میں ڈال دو، مولوی صاحب نے کہتے ہوئے زینب کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سمیرہ نے اسی وقت آتے ہوئے موچی سے تعویذ بنوایا اور گھر آتے ہی زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ زارا نے اکھڑے بیزاری سے بھرے لہجے میں اس سے بات کی۔ اچھا اب غصہ ناراضی یہ سب چھوڑ دو نا، میں معذرت کر تو رہا ہوں، ارسم نے کہا تو زارا خاموش ہوئی۔ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اسے قطرے ٹھیک ہوتے محسوس کر کے ارسم نے ساتھی فرمائش کی۔ میں نہیں مل سکتی، آؤٹ آف سٹی ہوں، زارا نے کہا اور پھر بات کرنے کا کہہ کر اس کی کال کاٹ دی۔ ارسم مطمئن تھا، اس نے سوچ لیا تھا 2 سال تک وہی کرے گا جو زارا اسے کہے گی، اور وہ جانتا تھا وہ بنا بتائے اس کے گھر اپنے پیرنٹس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس بات پر وہ اس سے بے حد ناراض تھی۔ میں تمہیں منا لوں گا، ارسم نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے خیالوں میں مجسم ناراض سے زارا سے کہا اور کروٹ بدل کر منہ پر تکیہ رکھ لیا۔ ویکینڈ کی وجہ سے اس نے پورا دن سو کر گزارا تھا، اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ارسم نے سائڈ ٹیبل پر بڑے اپنے فون کو اٹھایا اور مندی مندی آنکھوں سے ذیشان کالنگ اسکرین پر جگمگاتے دیکھا۔ اس نے سب سے بٹن دبایا اور فون کان سے لگایا۔ کتنی دیر سے میں تمہیں کال کر رہا ہوں لیکن تم، دوسری طرف سے ذیشان کی پھاڑ کھانے والی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ ہاں تو جب 10 کالز کے بعد بھی کوئی فون اٹینڈ نہ کرے تو سمجھ آنا چاہیے دوسرا بندہ ویکینڈ کا فائدہ اٹھا کر اپنی نیند پوری کر رہا ہوگا۔ ارسم کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں۔ اپنی آنکھوں کو کھول اور فوراً پی سی ہوٹل پہنچ جا۔ کیوں؟ ارسم نے کسل مندی سے انگڑائی لی۔ دیکھ یہ کیوں کیا کب کہاں کے سوال بعد میں کرے نا، بس جلدی سے آ جا، تیرے لیے ایک سرپرائز ہے۔ ذیشان نے بات کے اختتام پر ہنس کر سسپینس کریٹ کیا۔ دیکھ شانی، میں یہ اپنے باس ہونے کا روک تو مجھ پر آفس میں جھاڑ لیتا ہے، لیکن اس وقت تو میرا باس نہیں ہے، دوست ہے، اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں وہ سن لے، بس یوں سمجھ لے فوراً سے ایک ڈیلیگیشن تجھ سے ملنے آیا ہے۔ ذیشان کی بات پر ارسم اپنے اوپر موجود کمبل کو پرے کرتا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ چل تو بھی کیا یاد کرے گا، میں نے ایسے ہی سمجھ لی ہے۔ ارسم نے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس کر کہا اور ڈن کہہ کر فون چارجنگ پر لگا کر بات لینے کے لیے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نقصک سے تیار ہونٹوں پر خوبصورت سے دھن کو سیٹی کی صورت میں بجاتا وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو لاؤنج میں فروا بیگم اور کامران صاحب شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ گڈ ایوننگ ماما، گڈ ایوننگ پاپا، وہ صوفے کے عقب میں آ کر رکا۔ گڈ ایوننگ، دونوں نے بیک وقت کہا۔ یہ تم اتنا تیار ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ فروا بیگم نے ستائشی نظروں سے بیٹی کی طرف دیکھتے اس سے سوال کیا۔ ذیشان کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آج تو شیخ صاحب نے بذات خود مجھے ڈنر کی دعوت دی ہے، انکار کرنا کفران نعمت ہی ہوتا۔ اور یوں بھی ذیشان کو ایسا دورہ سال میں 2-3 سال میں مشکل سے ایک بار ہی پڑتا ہے۔ ارسم نے ہنستے ہوئے انہیں بتایا تو فروا بیگم کے ساتھ ساتھ کامران صاحب بھی مسکرا دیے۔ چلو دھیان سے جانا اور جلدی واپس آنا، فروا بیگم نے دل ہی دل میں بیٹے کی نظر اتارتے ہوئے اسے ہدایات دی۔ جی، ارسم نے تابعداری سے سر ہلایا اور گاڑی کی چابی کے رنگ کو اپنی انگلی میں گھماتا باہر کی سمت بڑھ گیا۔ اللہ ہمارے بیٹے کو اسی طرح ہنستا مسکراتا رکھے، فروا بیگم نے کہا تو کامران صاحب کے لبوں سے بے اختیار آمین نکلا تھا۔ اماں، خاموش بیٹھی زینب نے بالآخر اپنے لبوں پر لگے قفل کو کھولا۔ ہاں بول، سمیرہ جو عطیہ کے ساتھ مہمانوں کی لسٹ بنوانے میں مصروف تھی سر اٹھا کر زینب کی طرف دیکھا جو اپنے ہاتھ میں موجود کپڑے کو کینچی کی مدد سے ٹکڑوں میں کاٹتی جا رہی تھی اور پھر سے سر جھکا کر اپنے پہلے والے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اب بولو بھی، کیا کہہ رہی تھی؟ سمیرہ کو زینب کی خاموشی اچھا خاصا تاؤ دلا چکی تھی۔ حالانکہ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ پھولوں کی طرح رکھا تھا، ڈانٹ تو دور، اس نے کبھی اپنی بیٹیوں کو غصے کی نظر سے بھی نہیں دیکھا، لیکن زینب کا رویہ دیکھ کر انہیں خواہ مخواہ غصہ آ جاتا تھا۔
अम्मा तो इनकार कर दे। ज़ैनब ने जितनी मुश्किल से ये फिक्रा अपने लबों से निकाला था, ये बस वही जानती थी। किस बात से इनकार कर दूँ? सुमेरा ने हैरत से बेटी के चेहरे को देखा। अम्मा मुझे, ज़ैनब भटकी। अतिया और सुमेरा दोनों ही अपने अपने काम छोड़कर उसकी तरफ देखने लगी थी। अम्मा मुझे जमाल अच्छा नहीं लगता। ज़ैनब का फिक्रा भी मुकम्मल उसके होंठों से निकला नहीं था कि सुमेरा अपनी जगह से उठी और एक ज़ोरदार थप्पड़ ज़ैनब के चेहरे पर रसीद किया था। अम्मा। अतिया उठकर माँ के करीब आई और उससे पहले कि सुमेरा दूसरा थप्पड़ ज़ैनब के मुँह पर मारती, अतिया उनका हाथ पकड़ चुकी थी। तेरी जुर्रत भी कैसे हुई अपने बचपन के मांग को तो यूं बेशर्मी से रद्द कर दे? तेरी हिम्मत भी कैसे हुई ज़ैनब तो अपने बूढ़े बाप की पगड़ी को यूं सरेआम उछालने की बात करे? अम्मा तो मेरी बात तो सुन ले। ज़ैनब ने अपने गालों को सहलाते हुए उठकर खड़े होते हुए अपनी माँ से कहा। कोई भी बात नहीं सुननी मुझे, और ये जो खुराफात है इसे खुद ही अपने जहन से निकाल कर परे फेंक दे। इस इतवार को तेरा अब्बा 4 रिश्तेदारों की मौजूदगी में फातिमा को शादी की तारीख देगा। मैं फिर तुझसे कह रही हूँ, आज तूने ये बात अपने मुंह से निकाल दी है। आज के बाद तूने ऐसी कोई बात की ज़ैनब तो याद रखियो तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। माँ की बात पर ज़ैनब ने तड़प कर माँ और फिर अतिया की तरफ देखा। और मैं जो बाबर के बिना तड़प कर मर जाऊंगी वो? ज़ैनब ने दिल में सोचा था और गिरने के अंदाज में वापस अपनी जगह पर बैठी थी। बाजी आज तो तुमने ये बात कर दी, आज के बाद कभी भी फिर ये बात अपनी ज़बान पर मत लाना, वरना सच में हम दोनों के माँ बाप सदमे से मर जाएंगे। अतिया के लहजे में मिन्नत थी। ज़ैनब ने कहकर रुख बदला और अपने गालों पर बहते हुए आंसुओं का हाथ के पुष्ट से साफ करने लगी। मैंने बाबर से कहा भी था बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो। ज़ैनब ने बेचैनी से पहलू बदला था, और जो वो कह रहा था क्या उसका फ़ायदा है? क्या उस पर अमल हो सकता है? बेचैनी से हिलती ज़ैनब एकदम साकित हुई थी। उसका दिल एकदम ज़ोर से धड़का और फिर यूं खामोश हुआ कि जैसे कभी फिर से ना धड़कने का फैसला कर लिया हो। ज़ीशान की मंगेतर प्लस कज़न रात ही UAE से आई थी, जिससे अरसम की ये पहली बिलमुशाफा मुलाकात थी। खाना बेहद खुशगवार मूड में खाया गया था। खाने के बाद वो लोग कॉफ़ी पी रहे थे जब अरसम के फ़ोन पर एक और दोस्त की कॉल आई थी। एक्सक्यूज़ मी। अरसम टेबल से उठकर थोड़ी दूर जाकर कॉल सुनने लगा था। कॉल सुनने के बाद उसने ग्लास वॉल की तरफ देखा। ओपन एरिया में मौजूद टेबल पर बैठी हुई वो लड़की ज़ारा ही तो थी, जो अपने साथ मौजूद किसी 40-45 साल शख्स के बाजू पर सर रखे हंस रही थी, और उस शख्स का एक हाथ ज़ारा के कंधे पर था और दूसरे हाथ से वह ज़ारा का गाल सहला रहा था। ये मंजर अरसम जैसे शख्स के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसका मतलब है ज़ारा ने मुझसे झूठ बोला था कि वो आउट ऑफ सिटी अपने मामों के घर गई हुई है। गुस्से की एक शदीद लहर ने अरसम को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। उसने तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए ज़ारा का नंबर डायल किया था। उसकी दूसरी बेल पर ही फ़ोन रिसीव कर लिया गया था। कहाँ हो तुम? अरसम ने छूटते ही सवाल किया। वहीं जहाँ कल थी। तुम्हें बताया था कि मैं सियालकोट मामों के घर। इससे पहले कि ज़ारा अपनी बात मुकम्मल करती, अरसम उसके अकब से निकलकर उसके सामने आया था। अरसम को यूं अचानक अपने सामने देखकर ज़ारा के चेहरे का रंग बदला था। वो हवास पाख्ता से उठकर अपनी जगह से खड़ी हुई, और इससे पहले कि वो अरसम से कुछ कहती, अरसम आके बढ़कर उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार चुका था। उसके थप्पड़ मारने की देर थी कि वहां पर मौजूद कई लोग उठकर उनकी टेबल के गिर्द जमा हो चुके थे और चहमकुइयां करते अरसम और ज़ारा की तरफ देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ज़ारा को हाथ लगाने की भी? उसके साथ मौजूद वो शख्स अरसम के सीने पर हाथ रखकर पूरी कुव्वत से उसे धक्का देते हुए बोला। अरसम ने गुस्से से जवाबन उसे धक्का दिया। ये मेरा और इसका मामला है, तुम अगर बीच में आए तो मैं तुम्हें गाड़ दूंगा। वो गुस्से से उसे हटाता खामोश खड़ी ज़ारा के करीब आया। ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि आज के बाद तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। शोलाबार नजरों से ज़ारा को देखते हुए अरसम ने चबा चबा कर कहा, और उसका बाजू पकड़कर अपने साथ घसीट कर ले जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, ज़ारा ने अपना पूरी कुव्वत से उसके हाथ से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई थी। सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उनके अकब में मौजूद शख्स अब अपनी मदद के लिए होटल के सिक्योरिटी गार्ड को पुकार रहा था। तुम मुझे जानती है, उस गेंडे के चिल्लाने का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। अरसम ने अपने साथ घसीटती चली आई ज़ारा को कहा, अगर तुम्हें सच सुनना इतना ही पसंद है तो सच ये है कि मैंने मिस्टर खलील से शादी कर ली है। ज़ारा ने चिल्लाते हुए कहा। अरसम ने रुककर बेयकीनी से ज़ारा की तरफ देखा। मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। मैं तुम पर सरेआम अपनी बीवी को हिरासा करने और उसे दिन दिहाड़े अगवा करने के इल्ज़ाम में जेल भिजवा दूंगा। वो बोलता हुआ उन दोनों के करीब आया। क्या कहा है तुमने? अरसम जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। वही जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, ये मेरे शौहर हैं। ज़ारा ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए अपने साथ खड़े उस शख्स का फिर से बाजू थामा था। तुम मजाक कर रही हो? अरसम ने सिक्योरिटी गार्ड को धक्का देते हुए ज़ारा के करीब आते हुए कहा। बिल्कुल भी मजाक नहीं, मैं खलील से शादी कर चुकी हूँ। मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, आज तुमने मुझे यहाँ देख लिया। और अच्छा हुआ आज ये बात सरेआम के लोगों की मौजूदगी में तुम्हें पता चल गई कि मैं शादीशुदा हूँ, और होपफुली तुम मजीद अपना और मेरा तमाशा नहीं बनवाना चाहोगे। और अगर तुम्हें ऐसे सीन क्रिएट करने का ज़्यादा शौक है तो याद रखना, नेक्स्ट टाइम तुम्हें ये शौक बहुत महंगे पड़ेंगे। वो उंगली उठाए उसे वार्न कर रही थी, और अरसम वो तो जैसे पत्थर का हो बन चुका था। वो ना कुछ सुन रहा था ना कुछ रिएक्ट कर रहा था, बस ज़ारा को देखे जा रहा था जो मिस्टर खलील के साथ टिक टिक करती उसकी नज़रों से दूर होती जा रही थी। अरसम अरसम।
ذیشان بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ کہہ رہی تھی اس نے شادی کر لی، وہ بڑبڑا رہا تھا۔ ارسم میری بات۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ارسم اس کا ہاتھ جھٹک کر تیز تیز چلتا ہوٹل کے پارکنگ میں کھڑی اپنی کار کے قریب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ارسم تک پہنچ سکتا، وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکال کر زن سے لے اڑا تھا، وہ کہیں خود کو نقصان نہ پہنچاتے۔ مصباح نے فکر مندی سے ذیشان سے کہا تھا، تم بیٹھو۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر مصباح کو بیٹھنے کا کہا اور خود دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ آسمان آج گہرے سیاہ بادلوں میں گھرا ہوا تھا، ہلکی ہلکی ہوا تیز آندھی میں بدل چکی تھی، راستے میں دھول مٹی کے غبار کے ساتھ درختوں کے گرے ہوئے گہرے براؤن پتے اور ان کے ساتھ شاپنگ بیگز اڑتے ہوئے پھر رہے تھے۔ اب تو آسمان پر گہری سیاہی میں چمکتی بجلی لمحے بھر کے لیے آسمان کو روشن کرتی اور پھر سے سیاہ رنگ میں بدل دیتی۔ سڑک کنارے لگے ہولڈنگ بینرز یوں ہل رہے تھے جیسے کسی بھی وقت اپنی جگہ چھوڑ کر زمین پر آ گریں گے۔ پہلے اس کے فون پر ذیشان کی کالز آ رہی تھی اور پھر ان کالز میں ان کے پیرنٹس کی کالز بھی شامل ہو چکی تھی۔ ارسم اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں میں موجود پانی کو اپنی آستین سے صاف کیا اور گاڑی کو سڑک کنارے روک کر اپنے فون کی بار بار روشن ہوتی اسکرین کو پاور آف ہی کر دیا تھا۔ اتنی محبت، اتنی چاہت کا یہ کیسا صلہ اسے ملا تھا؟ یہ کیسا مذاق تھا جو تقدیر نے اس کے ساتھ کیا تھا؟ وہ اسے چاہتے چاہتے خود کو بھول گیا تھا اور وہ، میں 3 ماہ پہلے شادی کر چکی ہوں۔ اس کے کانوں میں زارا کی آواز گونجی تھی اور وہ گرجتے بادلوں کے ساتھ اپنی پوری قوت سے چلا اٹھا تھا۔ اس کے چلانے پر بادلوں نے پانی سے بھرا تھال زمین پر الٹا دیا تھا۔ تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا اور اپنے جلتے وجود کو پانی کے سپرد کر دیا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے وہ اس پوری رات سڑک پر بیٹھا بارش میں بھیگتا چلا گیا تھا، لیکن پھر بھی یوں لگ رہا تھا ایک آگ اس کے اندر کے وجود کو جلا رہی ہے۔ وہ ابھی تک بجھ نہیں پائی تھی۔ اس سے اس کا رشتہ دل کا تو نہیں تھا، اس کے ساتھ تو اس کا روح کا رشتہ تھا۔ تکلیف یہ نہیں ہوتی کہ آپ یک طرفہ محبت کریں اور اس محبت کو نبھانے کا عہد کرتے ہوئے اسے نبھاتے چلے جائیں۔ کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت نہ جاگنے کی تکلیف بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ درد شاید تب بھی کم ہوتا ہے جب آپ کسی کو پسند کریں اور وہ آپ کو ٹھکرا دے۔ یہ ساری تکلیفیں بے شک کم نہیں ہوتی، لیکن یہ درد، یہ تکلیف ہر اس بات سے کہیں کم ہے جو آپ اس وقت محسوس کرتے ہیں جب کوئی آپ کے دل کی بنجر زمین میں اپنی محبت کے بیج بو دے، اور جب یہ بیج بڑے ہو کر اپنی جڑوں تک کو آپ کے جسم اور روح تک میں اپنی جگہ بنا دے تو وہ شخص آپ سے کیوں اچانک منہ موڑ لے، دیکھتے ہی دیکھتے کہ محبت سے بھری کھوپڑیاں آکٹوپس بن کر آپ کو جکڑ لیں، اور تب آپ اپنا ہاتھ محبت سکھانے والے شخص کی طرف بڑھائیں تو وہ شخص بجائے آپ کو تھامنے کے آپ کا ہاتھ جھٹک دے، آپ سے یوں لا تعلق بن بیٹھے جیسے کبھی جانتا ہی نہ ہو، جیسے محبت سکھانے اور کرنے والوں کے درمیان کبھی آشنائی ہی نہ رہی ہو۔ یہ تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ یہ اذیت ناسور بن کر دل کے زمین پر ہمیشہ کے لیے اپنا بسیرا بنا لیتی ہے۔ یہ درد مرنے سے پہلے مار دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس رات ارسم اسی اذیت اور درد تکلیف میں سے گزر رہا تھا۔ وہ رو نہیں رہا تھا، اس کے غم پر آسمان رو رہا تھا۔ وہ بین نہیں کر رہا تھا، اس کی جگہ آسمان پر گرجتے بادل بین کر رہے تھے۔ وہ کوئی شکوہ نہیں کر رہا تھا، اس کی جگہ آسمان پر چمکتی بجلی محض شکوہ تھی۔ وہ سوچتا رہا، اپنی محبت میں کمی کو تلاشتا رہا، کب کہاں کیا کیا بدلا تھا۔ وہ بے خبر سے اس کے پیچھے بھاگتا رہا تھا، اسے بہت یاد کرنے پر یاد آ رہا تھا، بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ یادوں کے ساتھ بارش میں بھیگتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے 5 بجے بارش رکی تو جیسے اس کی یادوں کا سلسلہ بھی تھما تھا۔ وہ بارش کے پانی میں بیٹھے رہنا چاہتا تھا، لیکن قریبی مسجدوں سے بلند ہونے والی اذانوں کی آواز پہ اسے مجبوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر گاڑی میں بیٹھنا پڑا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی راہ سے گزرتا انسان اس سے بات کرنے کے لیے رکے۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ خود سے بھی نہیں۔ وہ اپنے گھر صحیح سلامت لوٹ آیا تھا، اس کے والدین کے لیے یہی کافی تھا، لیکن انہیں کیا خبر تھی، وہ بظاہر تو واپس آیا تھا مگر خود کو یا تو کھو آیا تھا یا پھر شاید مار ہی آیا تھا، اور یہ بات آنے والے دنوں میں ارسم کے والدین پر کھلنے والی تھی۔ میں اس سے چائے کا پوچھ لوں؟ فروہ بیگم اور کامران صاحب کو ذیشان فون کر کے سب کچھ بتا چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کامران صاحب سے پوچھا۔ نہیں، اسے اس وقت اکیلا رہنے دو، کامران صاحب نے کہا، اور نماز کی ادائیگی کے لیے قریبی مسجد چلے آئے۔ وہ رو رہی تھی، اسے کہہ رہی تھی وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ ہاں تو میں کب تمہارے بنا رہ سکتا ہوں؟ تم کیوں میری بات نہیں مان لیتی؟ دیکھو، تم بس اب میرا ساتھ دو، چند ماہ لگیں گے، بعد میں سب ٹھیک ہو جائے گا، میں ٹھیک کر لوں گا، میں ورنہ تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے لیے سچ میں رو رہا تھا۔ وہ سانس روکے اب اس کے بھیگی آواز کو سن رہی تھی۔ اسے یوں روتا بلکتا دیکھ کر اسے اپنے ماں باپ پر غصہ آ رہا تھا۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی، اس جمال سے شادی کر لو گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا زینب، جس دن تم نے نکاح نامے پر دستخط کیے اسی وقت میں اپنی جان لے لوں گا، یاد رکھنا میری بات۔ بابر نے کہنے کے بعد فون بند کر دیا تھا۔ اور اس دن زینب سارا دن اپنے بستر پر لیٹی اس کے ساتھ میسج پر بات کرتی رہی تھی۔ پورا دن آدھی رات تک مسلسل سوچنے، بابر کی باتیں اور محبت کو یاد کرنے کے بعد پانے کے لیے وہ اپنے آخری فیصلے پر پہنچ گئی تھی۔ یہ ہفتے کی سیاہ رات تھی جب برگد کے بوڑھے درخت نے اپنے تنے کے پیچھے چھپتی زینب کو دیکھا، جس کا پورا وجود ڈر اور خوف کے باعث کپکپا رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اس کے ہاتھ میں موجود فون کی اسکرین پر ایک میسج نمودار ہوا تھا۔
गाँव से बाहर जाने वाले रास्ते पर चली गया। उसने मैसेज पढ़ा। नोकिया के छोटे से फ़ोन को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से बंद किया और जैसे ही अपना पाँव आगे बढ़ाया, बूढ़े बरगद के दरख्त ने सतह ज़मीन पर उभरी अपनी एक जड़ को उसके रास्ते में हायल किया। रुक जाओ। बेटियां ऐसे थोड़ी रात की तारीकी में माँ बाप के चेहरों पर कालक मलकर जाती हैं। बूढ़े बरगद के दरख्त ने जैसे फरियाद की थी। ज़ैनब का पाँव अटका और वो मुंह के बल कच्ची मिट्टी की ज़मीन पर आ गिरी थी। उसकी कोहनी ज़ोर से ज़मीन पर बड़े बड़े पत्थर से टकराई थी। कोहनी पर लगी चोट की शिद्दत से वो बिलबिला उठी थी। माँ बाप को तो तुम मुझसे भी गहरी चोट देकर जा रही हो। बूढ़ा बरगद एक बार फिर बेज़बानी बोल उठा था। ज़ैनब बुड़बुड़ाई थी। वो ज़मीन से उठी और अंधाधुंध गांव से बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भाग गई थी, जहां बाइक पर खड़ा बाबर उसे आधा देकर तेजी से सीधा हुआ था और उसके बैठते ही तेजी से बाइक दौड़ाकर उसे उसके माँ बाप, बहन, गांव से दूर ले आया था। इतनी दूर कि वो आ जाओ। बाबर ने नीले रंग के गेट में दाखिल होते हुए पलटकर घबराई हुई ज़ैनब से कहा। जाने क्यों यहाँ आकर उसका दिल चाह रहा था कि वो वापस पलट जाए। क्या हुआ? बाबर ने घबराई हुई ज़ैनब को पुकारा और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। ज़ैनब ने मुश्किल से अपने लबों को फैलाया और उसका हाथ थामकर घर में दाखिल हो गई। बाजी, उसने ऊंची आवाज़ लगाई तो सामने 2 कमरे में मौजूद एक कमरे से वो भारी वजूद की औरत बाहर निकली। तेज़ भड़कीले आतिशी रंग का सूट पहने वो मेकअप के बाबर के करीब आई। मैं ले आया हूँ, बाबर ने कहा और अपने अकब में चुप कर खड़ी ज़ैनब का हाथ थामकर उसके सामने किया। ज़ैनब अपनी चादर के एक कोने से अपना चेहरा छुपाए खड़ी थी। लड़की, तू बड़ी पर्देदार है, वो औरत कहकर बेहंगम अंदाज में हंसी और फिर हंसती चली गई। 5 ज़्यादा दांतों की नुमाइश करती वो ज़ैनब को अजीब सी लगी थी। हाय, ये मोहब्बत और इसके इम्तिहान। फिर आखिर उसके लबों पर हंसी ने दम तोड़ा और एक आह ने जगह बनाई। ये बाजी रुकैया है, मेरी बाजी, हम इनके घर ही रहेंगी। बाबर ने पलट कर ज़ैनब से कहा। बाजी, तू ज़ैनब को अंदर लेकर जा, बहुत थकी हुई है, उसे नाश्ता देकर आराम नहीं करना। तुमने कहा था जाते ही सबसे पहले हम निकाह करेंगे। तो जाने क्यों उस वक्त ये बात करते हुए ज़ैनब का लहजा और आंखें बैक वक्त फीकी थी। हाँ, तो मैं निकाह का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ ना, तुम नाश्ता करो और थोड़ा आराम कर लो, मैं बस मौलवी साहब और गवाहान का इंतज़ाम करके वापस आता हूँ। बाबर ने उसके शाने पर हाथ रखते हुए तसल्ली भरे लहजे में कहा और फिर गर्दन घुमाकर उस रुकैया नामी औरत को इशारा किया। हाँ हाँ, आ जाओ बेटी, और तुम बाबर जल्दी आना। पता है ना, लड़कियों के दिल बड़े ही नाजुक होते हैं। इस नाजुक दिल के साथ वो कितना बड़ा दिल और हौसला करके तुम्हारे साथ आई है। जाओ, जल्दी जाओ और जल्दी से वापस आओ। ज़ैनब का हाथ थामते हुए उसने लगावट भरे लहजे में कहा था। मैं आता हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आता हूँ, बाबर कहकर पलटा था जब उसकी नज़र ज़ैनब के बाएं हाथ की बंद मुट्ठी पर पड़ी थी। ये क्या है? उसने तेजी से ज़ैनब का हाथ थामा। फ़ोन, वो मैं गिर गई थी तो। अपनी बंद मुट्ठी को खोलते हुए ज़ैनब ने शर्मिंदा लहजे में कहा। कोई बात नहीं, तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें नया फ़ोन ला दूंगा। बाबर ने कहते हुए उसके हाथ से फ़ोन उठाया और बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गया। ज़ैनब का दिल पत्ते की मानिंद लरस रहा था, जो किसी भी वक्त तेज़ हवा की वजह से टूट कर गिरने के करीब था। वो बाबर को जाता हुआ देख रही थी। जैसे ही वो नीले रंग का गेट बंद हुआ, उसे क्या खबर थी, उस पर खुशकिस्मती का हर दरवाज़ा बंद और बदकिस्मती का हर दरवाज़ा खुल गया था। वो बाजी हार गई थी और ये बात उसे उसी रात पता चली थी जब उसे इस जगह से मज़ीद 2 घंटे के सफ़र के बाद एक अच्छे और पोश इलाके के घर में पहुंचा दिया गया था। बाबर कहाँ है? उसने रुहासी होकर रुकैया से पूछा। उसी ने तुम्हें यहाँ बुलाया। सारे रास्ते वो उसे जवाब में यही कहती रही थी और फिर किसी के आने पर बेढंगे अंदाज में बैठी रुकैया सीधी होकर ताबेदारी से सर झुकाकर बैठ गई थी। साड़ी में मलबूस खूब तेज मेकअप किए, बालों का जोड़ा बनाया, उस पर खिलते गुलाब की कली को अटकाए मैडम नगीना सामने सोफे पर आ बैठी थी। ज़ैनब के वजूद को देखते ही उसकी आंखों में सताइश उभरी थी। इस बार माल तो अच्छा है, मैडम नगीना ने खुद में सिमटी डरी सहमी ज़ैनब को देखकर कहा तो ज़ैनब ने नासमझी से पहले मैडम नगीना और फिर रुकैया को देखा। रुकैया, देख, सीधी बात है, 15 लाख तो बहुत ज़्यादा है, फाइनल बात 10 लाख, वो भी इसी वक्त। मैडम जी, बड़ा खर्चा, बड़ा ही टाइम ज़ाया हुआ है। बाबर तो 10 लाख के राल टपकाए बैठा है, तो फिर बीच में मुझ गरीब औरत का क्या बनेगा? आपके लिए तो 15 लाख 15,000 के बराबर है। मैं तो ज़्यादा बोल मत, मैंने क्या बेचारी गरीब नादार औरतों का ठेका ले रखा है? नगीना ने उसे डपटा। ये आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? मुझे यहाँ नहीं रुकना। आप बाबर को क्यों नहीं बुला रही? ज़ैनब की टांगें खौफ से कांप रही थी, लेकिन वो खुद को मजबूत जाहिर करना चाहती थी। अबे, नगीना ने एक मोटी सी गाली ज़ैनब को दी। चुप करके बैठ जा, देख नहीं रही तेरा यार तुझे बेच रहा है? अब तूने एक भी लफ्ज़ मुँह से निकाला तो। इससे पहले कि नगीना अपनी बात पूरी करती, ज़ैनब ने बेयकीनी से अपने सर को दाएं बाएं जानिब हिलाया था। तुम दोनों झूठ बोल रही हो, बाबर ऐसा नहीं कर सकता, वो मोहब्बत करता है मुझसे, शादी करना चाहता है, मैं नहीं रुकूंगी। वो अपने सर को नफ़ी में हिलाते तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। इससे पहले कि वह दरवाजे के करीब पहुंचती, उसे किसी ने दोनों अतराफ से बाजुओं से पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाई थी। इससे पहले कि वो उन दोनों औरतों से अपना आप छुड़ा पाती, वहां सामने कमरे से निकलती तीसरी औरत ने ज़ोर से अपने हाथ में मौजूद सरिंज की सुई उसके बाजू में चुभ हुई थी और उसने मौजूद दवा को उसके जिस्म में मुंतकिल कर दिया था। उसे बेहोश होने में चंद मिनट लगे थे। वो बेजान होते वजूद के साथ वहीं ज़मीबोस हो चुकी थी। वो खामोश हो गया था।
اتنا کہ اسے بلانے والے بھی اسے بلا بلا کر تھک چکے تھے۔ وہ نوکری چھوڑ کر اپنے کمرے تک محدود ہو چکا تھا۔ ذیشان اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر وہ منہ میں جلتا سگریٹ کا کنارہ دبائے کش پر کش لگاتا بے تاثر انداز میں اپنے سامنے دیوار پر لگی پینٹنگ کو دیکھتا۔ میں تجھ سے بات کر رہا ہوں اور تم یہ پینٹنگ دیکھے جا رہے ہو۔ ذیشان نے اٹھ کر وہ پینٹنگ دیوار سے اتار دی اور واپس ارسم کے پاس آ کر بیٹھا۔ دیکھو ارسم، وہ دنیا کی آخری لڑکی نہیں تھی جس کی وجہ سے تم اپنا یہ حال بنائے بیٹھے۔ 3 ماہ بہت ہوتے ہیں ذوق منانے کے لیے، اب چھوڑ دے اسے اور اپنے ماں باپ کا خیال کر لے۔ ذیشان نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ باندھے تھے۔ میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی تھی، پہلی محبت، پہلا پیار، پہلا عشق۔ کوئی بھی انسان یہ کیسے بھول سکتا ہے؟ بھولا جا سکتا ہی نہیں۔ کتنی عجیب بات کرتے ہیں لوگ، بھول جاؤ۔ یہ بھول جانے کا کوئی سوئچ آف بٹن ہے؟ آن کر لو، یاد کر لو، آف کر دو، بھول جاؤ۔ وہ اپنے لبوں کو سیے بنا آواز کے بول رہا تھا۔ ارسم، میں تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ ذیشان نے اس کا کندھا ہلایا۔ سونا چاہتا ہوں یار، اکیلا رہنا چاہتا ہوں، تم جاؤ۔ ارسم نے یہ کہہ کر اس کے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو سائڈ ٹیبل پر پڑی ایشٹرے میں مسلا اور تکیے پر سر رکھ دیا۔ ذیشان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس لے کر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں کامران صاحب اور فروا بیگم آنکھوں میں امید لیے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ ٹھیک ہے آنٹی، بس خاموش ہو گیا۔ اسے ٹائم دیں، جب تک وہ خود کو خود نہیں سمجھائے گا ہمارا بولنا بیکار ہے، اور یہ دھچکا اسے برداشت کرنے میں وقت لے گا اور ہمیں اسے یہ وقت دینا پڑے گا۔ کتنا وقت؟ 3 ماہ بہت ہوتے ہیں۔ اسے کہو خود پہ نہ سے کم اپنے بوڑھے ماں باپ پر ہی ترس کھا لے۔ فروا بیگم رو پڑی تھی۔ سمجھ آئے گا، آپ فکر نہیں کریں۔ ذیشان نے انہیں اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی بھرے لہجے میں کہا اور اٹھ کر ان کے لیے جگ سے گلاس میں پانی انڈیل کر گلاس ان کی طرف بڑھا دیا تو کامران صاحب ہولے سے اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دیے تھے۔ وہ پورے 4 ماہ بعد اپنے کمرے سے باہر آیا تھا۔ فرما بیگم تو اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹی وی کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، جس کی آواز کو کامران صاحب نے اس کے پاس بیٹھتے ہی بند کر دیا تھا۔ یہ جو زندگی ہے نا بیٹا، ایسے ہی ہوتی ہے۔ اس سفر میں ہمیں طرح طرح کے لوگ ملتے ہیں جو اپنے لگتے ہیں لیکن اپنے ہوتے نہیں، اور کبھی کبھی ان لوگوں سے ہم ملتے ہیں جو ہمارے ہوتے ہی نہیں لیکن ہمارے بن جاتے ہیں۔ یہی زندگی ہے، لیکن خود کو اس طرح ان لوگوں کے لیے ضائع کرنا جو ہمارے نہیں ہوتے بے وقوفی ہے۔ زارا تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھی، اس کا تمہاری زندگی سے چلے جانا ہو سکتا ہے کوئی خیر ہو۔ شکر کرو تم ان لالچی اور جھوٹے لوگوں سے شادی کرنے سے پہلے ہی بچ گئے۔ شادی ہو جاتی تب ان لوگوں کی اصلیت سامنے آتی، تب ہمارے لیے زیادہ مشکل ہو جاتا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اس کا خود تمہاری زندگی سے چلے جانا ہو سکتا ہے بہتری کے لیے ہو، اور تمہاری زندگی کی بہتری کے لیے بھی۔ کامران صاحب بولتے جا رہے تھے، وہ ارسم خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس کے جانے میں کوئی بہتری تھی تو وہ میری زندگی میں آئی ہی کیوں تھی؟ اگر اسے جانا ہی تھا تو کیا ضروری تھا کہ وہ مجھے ملتی؟ ارسم نے بند لبوں کے ساتھ خود سے سوال کیا اور اٹھ کر بائک کی چابی اٹھا کر جیسے ہی پلٹا، ماں باپ کے چہروں پر موجود سوالوں کو دیکھ کر اس نے چابی واپس رکھی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس میں کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کب واپس آؤ گے جیسے سوالوں کا جواب دینے کا نہ تو دل تھا اور نہ ہی کوئی ارادہ۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اسے پچھلے کئی دنوں سے گھیری ہوئی تھی، اور آج تو جیسے یہ بے چینی ہر حد سے سوا تھی۔ ارسم نے اپنے اوپر موجود کمبل کو ہٹایا اور دیوار کی کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 11:15 بج رہے تھے کہ دسمبر کی سرد ترین رات تھی۔ اس نے جیکٹ پہنی، والیٹ اور فون اپنی جیب میں رکھا اور آٹومیٹک لاک کھول کر یوں ہی پیدل گھر سے نکل آیا تھا۔ سرد ترین رات میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مسلتا سڑک کے ذیلی راستے پر آ کر آخر میں بنے ہوٹل پر آ بیٹھا تھا۔ سگریٹ کو سلگائے اس نے ایک کپ چائے کا آرڈر دیا اور کرسی کے بیک پر سر رکھے کھڑکی سے باہر چھائی دھند کو دیکھ رہا تھا۔ جذبے اگر سچے ہوں تو ٹوٹ جانے پر انسان کو اندر تک توڑ دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس کی آنکھوں کی زمین نم ہوئی تھی، دل میں چھائی یادوں کی دھند اسے سرد اور بے حس بناتی جا رہی تھی۔ پھر اس کا یہ معمول بن گیا تھا، وہ اپنے ماں باپ کے سونے کے بعد گھر سے نکل آتا تھا، یوں ہی سڑکوں پر پھرتا اور ہوٹل میں آ کر بیٹھ جاتا۔ اس دن بھی وہ حسب معمول اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا تھا، جب دوسری کرسی پر بیٹھا ہوا لڑکا اٹھ کر اس کے پاس پڑی کرسی پر آ بیٹھا۔ ارسم نے استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کئی دن سے دیکھ رہا ہوں تم بولتے نہیں، چائے کا لفظ کہہ کر کھڑکی سے باہر گرتی دھند کو دیکھتے رہتے ہو، لگتا ہے تمہیں کوئی بہت بڑا دکھ ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہوا اور ارسم کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، لیکن اس کا انتظار ہی رہا۔ سنو، میرے پاس تمہارے درد کی دوا ہے، وہ سرگوشیانہ انداز میں ارسم کے کان کے قریب اپنا منہ لاتے ہوئے بولا۔ بول دو، کہہ دو، اپنے اندر ہر درد کو نکال دو، زندگی کو انجوائے کرو، اس نے آہستگی سے کہتے ہوئے اپنی ایک آنکھ کو دبایا تھا۔ ارسم ہولے سے مسکرایا تھا۔ ارے واہ، یہ ہوئی نا بات، لگتا ہے زندگی ابھی زندہ ہے، میرے ساتھ چلو، تمہارے درد کو کھینچ کر تمہارے ہونٹوں پر ہنسی نہ سجا دی تو کہنا۔ اس کا انداز چیلنج بھرا تھا۔ مجھے ہنسی نہیں چاہیے، خوشی بھی نہیں چاہیے، بس اسے بھولنے کی کوئی وجہ چاہیے، ارسم نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ وجہ میرے پاس ہے۔ وہ لڑکا اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ ارسم حیران ہوا۔ تو آ جاؤ، لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑا تو ارسم میں کان کے انداز میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ چند گلیاں چھوڑ کر اسے اس مکان میں لے آیا تھا۔ دیکھ، تجھے دوست مانا ہے، پہلے مل لے، تیری اداسی کی وجہ ختم ہو گئی تو بات آگے بڑھے گی، ورنہ خیر ہے۔ کیا میں واقعی اسے بھول جاؤں گا؟ ارسم اس کی یاد کا بوجھ اٹھائے تھک چکا تھا۔
اتنا کہ اب وہ اس بوجھ کو اتار کر پھینکنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ہاں ہاں بالکل، اس نے کہا اور اپنے قریب آتی لڑکی سے کچھ کہنے لگا۔ لڑکی نے ایک بند دروازے کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا چل جا، اس نے لڑکی سے کہا اور ارسم کی طرف پلٹا۔ آ جاؤ، یہاں سب موجود ہیں، یہاں موجود سب سے اچھی لڑکی تمہارے لیے۔ اس نے ایک آنکھ دبائی اور کھی کر کے ہنس پڑا۔ چل ٹرائی کرتے ہیں۔ ارسم نے اپنے والٹ سے ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر لڑکی کی طرف بڑھائے اور بند دروازے کو کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوا، بیڈ کے کونے پر بیٹھی لڑکی وہ ہلکا سا میک اپ کیا خود میں سمٹائی ہوئی تھی۔ ارسم نے گہرا سانس بھرا اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ گرا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھے وہ چھت پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جب لڑکی ڈر کر خود میں مزید سمٹی تھی۔ ارے یار ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہنے والا۔ اب تم نے سوچا ہوگا جب کچھ کہنا نہیں ہے تو یہاں آیا ہی کیوں؟ ارسم نے کروٹ بدل کر اس لڑکی کی طرف دیکھا جو حیرت سے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس پر جمائے بیٹھی تھی۔ ارسم کے دیکھنے پر اس نے فوراً اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ ارسم ہولے سے ہنستا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ ہائے یہ تم لڑکیاں بھی نا اپنی اداؤں سے کیسے مردوں کو پاگل کر دیتی ہیں۔ اس نے بھی میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میں جو ہمیشہ سے خود میں مگن رہنے والا خاموش لڑکا تھا، اس نے میری دنیا میں آ کر میری زندگی کو اور مجھے یکسر بدل دیا تھا۔ اور پتہ ہے، چاہتے ہوئے خود ہی میری دنیا کو تہوبالا بھی کر گئی۔ میں بولنا چاہتا ہوں اتنا سارا، اتنا زیادہ کہ سامنے والا مجھے بس سنتا رہے۔ اب تم سوچ رہی ہو کہ کیسا پاگل انسان ہے بھلا، یہاں کوئی بولنے کے لیے تھوڑی آتا ہے۔ بولنا اور سنانا کون سا مشکل ہے؟ ماں باپ سے دل کی باتیں کر لو یا پھر دوست سے۔ میں اس کی باتیں ان سے نہیں کرنا چاہتا۔ پتہ ہے کیوں؟ ارسم نے بات کرتے کرتے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں اسپیس چاہتا ہوں، میری محبت میں آ کر کوئی بھی اسے بد دعا نہ دے۔ یہ دل بھی نا بہت پاگل ہے، دھوکہ اور دغا کھانے کے باوجود بھی اسے خوش دیکھنا چاہتا ہے نا عجیب بات؟ محبت میں ہر بات ہی عجیب ہوتی ہے۔ وہ پھر سے لیٹا بول رہا تھا اور 2 گھنٹے تک بولتا ہی چلا گیا، اور جس وقت وہ واپس جانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہوا، دھیرے سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہنس پڑا تھا اور تیز تیز قدموں سے باہر آ گیا تھا۔ وہ کئی بار اس کے پاس آیا تھا، ہر بار وہ اپنے دل کی باتیں کرتا اور کرتا چلا جاتا۔ یہ اس کے یہاں آنے کے 1.5 ماہ بعد کی بات تھی۔ اس دن اس نے اس لڑکی سے پوچھا، جب بھی آتا ہوں میں ہی بولتا ہوں، تم کیوں نہیں ٹوکی دیا کرو، یہی کہہ دیا کرو آج کے زمانے میں بھلا کوئی ایسی بھی محبت کرتا ہے؟ ارسم نے کہا اور سر جھکا کر بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اور دیکھو میں بھی کتنا پاگل ہوں، میں نے تو تم سے کبھی تمہارا نام بھی نہیں پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ وہ اس پر نظریں جمائے پوچھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا سر جھکا اور جھکتا ہی چلا گیا تھا۔ بولو نا، دیکھو بولنے سے دکھ کم ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں کون سا کام ہوگا؟ ویسے ایک بات پوچھو، دیکھنے میں تمہیں اس ٹائپ کی نہیں لگتی، تو پھر یہ کام کیوں؟ وہ اس سے سوال پر سوال کیے جا رہا تھا اور وہ خاموشی سے اپنے لبوں کو دانتوں سے کچلتی اپنی انگلیوں کو مروڑتی جا رہی تھی۔ اس کی خاموشی سے تنگ آ کر ارسم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں کچھ دنوں کے لیے کراچی جا رہا ہوں، کراچی کی اپنی خالہ کے پاس، وہاں چند دن رہوں گا۔ نوکری کہاں کروں گا یہ بھی میں نے سوچا نہیں، لیکن مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ آنکھوں میں امید بھرے اس سے کہہ رہی تھی۔ کیا؟ ارسم کی آنکھوں میں تحیر ابھرا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ پھر سے چاہتے ہوئے واپس بیڈ پر آ بیٹھا۔ میرے گھر والوں کو بتا دو میں یہاں ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے بارے میں بتا رہی تھی۔ میں نے یہاں آنے والے ہر مرد کی منت کی کہ بس ایک بار میرے ابا کو میرے یہاں ہونے کی خبر بتا دے، لیکن تو کیا تم اپنی مرضی سے یہ سب نہیں کرتی؟ ارسم حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے روتے ہوئے اپنے سر کو نفی میں ہلایا۔ جو بیٹیاں اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہیں رکھتی تو پھر کوئی دوسرا کیسے ان کی عزت کا خیال رکھ سکتا ہے؟ اس لڑکی نے آپ کو اس لیے چھوڑا کہ اسے آپ سے کہیں زیادہ امیر مرد مل گیا تھا۔ اس کے خواب اتنے مہنگے تھے جن کو پورا کرنا آپ کے بس میں نہیں تھا، اور جس کی محبت کا دامن تھامے میں رات کی تاریکی میں نکل آئی تھی، اس نے مجھے پیسوں کی عوض یہاں لا کر بیچ دیا۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی محبت پر اندھا یقین کر لیا۔ جو مجھ سے محبت کرتے تھے ان کی بے مول اور قیمتی محبت کو میں نے پاؤں تلے رونت دیا، بے اعتبار کر دیا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پوری شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی بلند ہوتی سسکیوں سے گھبرا کر ارسم جلدی سے اس کے قریب ہوا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اگر تمہارے رونے کی آواز ان تک پہنچ گئی تو؟ ارسم نے کہتے ہوئے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور پیچھے کو ہو کر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اپنی پیشانی کو اپنی 2 انگلیوں سے مسلتا سر جھکائے سوچ میں مبتلا بیٹھا رہا تھا، اور پھر ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ زینب کی آسو امید یا پھر ہمیشہ یہیں رہ جانے کی اذیت بھری سوچ۔ ارسم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا اور زینب کے سر پر آن ٹھہرا تھا۔ بابا ہمیشہ کہتے تھے زارا کا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے لیے تو پتہ نہیں، لیکن شاید کاتب تقدیر نے تمہیں یہاں سے نکلوانے کے لیے اسے میری زندگی سے نکال دیا تھا تاکہ میں تم سے مل سکوں۔ تم فکر نہیں کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، لیکن اب نارمل اور کول ڈاؤن رہنا ہوگا۔ چھوٹی سی غلطی ان لوگوں کو چوکنا کر دے گی اور ہمیں ہمارے مقصد سے بہت دور کر دے گی۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے ارسم نے کہا تو زینب کی آنکھیں نمکین پانیوں سے ایک بار پھر بھر آئی تھیں۔ وہ جا چکا تھا اور زینب وہیں بیڈ پر بیٹھے بیٹھے سجدے کی حالت میں گر چکی تھی۔ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ جلدی سے مجھے چٹکی کاٹو، ذیشان نے ارسم کو اپنے گھر دے کر خوشی سے چلاتے ہوئے کہا۔ مذاق نہیں کرو یار، میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے، ارسم نے سنجیدگی سے کہا۔ چل بیٹھ اور شروع ہو جا، ذیشان نے صوفے کی سمت اشارہ کرتے ہوئے کہا۔
یہاں نہیں، تیرے کمرے میں چلتے ہیں۔ ارسم نے لاؤنج میں بیٹھنے سے انکار کیا تو صوفے پر بیٹھتا ہوا ذیشان پھر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چل میرے کمرے میں چل، ذیشان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا اور وہ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر ذیشان کے کمرے میں آ گئے۔ یار مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے، ارسم ذیشان کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ دیکھ یار، اس زارا کی بات کے سوا۔ اس سے پہلے کہ ذیشان اپنی بات مکمل کرتا ارسم جھنجھلا گیا۔ مجھے زینب کی بات کرنی ہے، ارسم نے جلدی سے کہا۔ زینب کون ہے اور تمہیں کہاں ملی؟ زینب ایک لڑکی ہے اور مجھے، ارسم نے جیسے ہی بتایا وہ بے یقینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو ایسا تو نہیں تھا ایسی عورتوں کے پاس جائے گا؟ ذیشان کا لہجہ متاسفانہ تھا۔ یار تو پہلے میری پوری بات تو سن لے، ویسا کچھ نہیں ہے جیسا تو سمجھ رہا ہے۔ ہاں میں جاتا ہوں، لیکن کسی لڑکی کے لیے نہیں، بولنے کے لیے، اپنے اندر کے درد کو لفظوں کا پیرہن دینے کے لیے۔ یہ ایسا کتھارسس تھا جو مجھے سکون دیتا تھا، مجھے نارمل کر دیتا تھا، بس اتنا ہی۔ ارسم نے کہہ کر ذیشان کی طرف دیکھا۔ جب اتنا ہی ہے تو کیا ہوا، اور یہ زینب کون ہے؟ اور پھر دھیرے دھیرے ارسم نے ذیشان کو ساری بات بتائی۔ تو کیسے یقین کر سکتا ہے وہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ ہو سکتا ہے وہ فراڈ ہو یا پھر کوئی اور ہی چکر، یہ نہ ہو تم کسی اور مصیبت میں پھنس جاؤ۔ میں یہی کنفرم کرنے کے لیے اس لڑکے سے اس کے گھر کا پتہ لایا، تو بس میرے ساتھ چل یار، 4 گھنٹے جانے میں لگیں گے، 4 ہی آنے میں۔ اگر اس کی بات سچ نکلی تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا، مجھے جتنے بھی پیسے دے کر اس کو وہاں سے نکالنا پڑا میں نکال لوں گا۔ وہ بہت معصوم ہے ذیشان، بہت تکلیف میں ہے۔ تو میرے ساتھ چل پلیز، ارسم نے اس کی منت کی۔ لیکن آنٹی انکل کو تو کیا بتائے گا؟ پاپا سے میں بات کر چکا ہوں۔ ارے انکل کو تو نے بتا دیا کہ تو ایسی ویسی جگہوں پر جاتا ہے؟ ذیشان اچھلا۔ ہاں بتا دیا، لیکن یار، ارسم نے اسے غصے سے گھورا۔ اچھا ایسے گھور مت، چل دیکھتے ہیں اب زینب نامی ڈرامے سے کیا نکلتا ہے، ذیشان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اور پھر وہ دونوں اسی رات زینب کے گاؤں جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ راستہ اتنا طویل نہیں تھا جتنا انہیں پہلی بار جانے میں لگ رہا تھا، بار بار رک کر راستے کا پتہ کرنا پڑ رہا تھا، اور جس وقت ان کی گاڑی زینب کے گاؤں میں داخل ہو رہی تھی صبح کے 9 بج گئے تھے۔ ملک ضیاء کا گھر کون سا ہے؟ وہ دونوں گاڑی سے اتر کر اس چھوٹی سی دکان کے قریب آئے۔ وہ اس گلی میں، اس آدمی نے گلی کی سمت اشارہ کیا۔ کیا ہوا، اس کی بیٹی کی خیر خبر لائے ہو؟ اس آدمی نے پوچھا تو ارسم نے ذیشان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ان کی بیٹی کو؟ ذیشان نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ چھوڑو بیٹا، کسی کی بیٹی کی غلطی کا حساب اس کے ماں باپ پر انگلیاں اٹھا کر لینا کہاں کا انصاف ہے۔ اللہ ہم سب کی بیٹیوں کو راہ ہدایت پر رکھے۔ تم دونوں جاؤ اور مجھے بھی اپنا کام کرنے دو، اس آدمی نے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ یار ذیشان، اگر اس کے ماں باپ نے اس سے اپنانے سے انکار کر دیا تو؟ ذہن میں مچلتے سوال کو ارسم اپنے لبوں پر لایا اور رک کر ذیشان کی طرف دیکھنے لگا۔ بات تو یہی ہے، میں تو خود کب سے یہی سوال سوچے جا رہا ہوں، ذیشان نے کہا اور براؤن گیٹ والے گھر کی طرف دیکھا۔ تو پھر میں پاپا سے بات کر لوں گا، میں اسے اپنے گھر رکھ لوں گا اپنی بہن بنا کر، ارسم نے جیسے فیصلہ کیا۔ پاگل ہو گیا ہے تو؟ ذیشان نے ہاتھ اٹھا کر اپنی شانوں کو اچکایا۔ تو نے اسے دیکھا نہیں، وہ سچ میں بہت پیاری اور معصوم لڑکی ہے، بس غلط انسان پر بھروسہ کر کے گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ رو رہی تھی، پتہ ہے، روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر۔ جب مجھے اس نے بھائی کہا تھا نا تو دل نے جیسے فوراً ہی اسے بہن مان لیا تھا۔ ابے ہیرو، یہ سب فلموں ڈراموں میں ہوتا ہے، جہاں تک اس کی مدد کرنے کا سوال ہے وہ ہم کریں گے، لیکن تو اس کے ساتھ رشتہ داریاں ڈال کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ ارسم اسے کوئی جواب دیتا، براؤن رنگ کے دروازے کے قریب کوئی تیسرا شخص آ کر رکا تھا۔ آپ دونوں کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمال جو واپس جانے سے پہلے خالہ سے ملنے آیا تھا ٹھٹک کر رک کر ان دونوں کو سے پوچھنے لگا۔ وہ ہم ذیشان کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا تعارف کروائے۔ اس سے پہلے کہ ارسم کوئی جواب دیتا، پاس سے گزرتی ایک بوڑھی عورت رکی۔ اور بھی جمال بیٹا، کیسے ہو؟ بڑا ظرف ہے تمہارا جو اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو۔ ہمدردی میں چھپا طنز وہاں پر موجود ان تینوں افراد سے مخفی کب رہا تھا۔ جمال، تم جمال ہو؟ ارسم نے کہا اور اس عورت کو نظر انداز کرتا جمال کا ہاتھ تھام کر اسے قدرے سنسان جگہ پر لے آیا تھا۔ زینب، میں یہاں زینب کی بات کرنے آیا ہوں۔ اور پھر ارسم نے جمال کو زینب کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ اس کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے بالکل بھی اچھا نہیں کیا، لیکن میں نے کبھی نہیں چاہا تھا وہ یہاں سے جانے کے بعد اتنی تکلیف میں رہے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، آؤ میں تمہیں خالہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ جمال کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی چال کی شکستگی اور آنکھ میں موجود نمی ان دونوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ ابا، معاف کر دے باجی کو، اور ان شہری بابوں کو کہہ دے وہ باجی کو ہمارے پاس لے آئیں۔ عتیہ باپ کے قدموں میں بیٹھی منتیں کر رہی تھی۔ پائنتی طرف بیٹھی سمیرہ منہ پر چادر رکھے رونے میں مصروف تھی۔ رہنے دے کملی، وہ جہاں ہے ٹھیک ہے، منہ پر ملی خالہ کے ساتھ جب یہاں واپس آئے گی تو ہر ہاتھ میں پتھر اور لبوں پر تانا ہوگا۔ ضیاء الدین نے اپنا کپکپاتا ہاتھ چھوٹی بیٹی کے سر پر رکھا۔ ابا، یہاں فرشتہ کون ہے؟ غلطی تو سب سے ہو جاتی ہے، اور ایک بار غلطی کرنے پر تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے ابا، تو لوگوں کا مت سوچ، تو اپنے دل کے سن ابا۔ باجی کے جانے کے بعد تو کب ایک رات بھی سکون سے سو پایا؟ وہ ہماری ہے، اسے معاف کر دے ابا، باجی کو معاف کر دے۔ عطیہ بار بار ایک ہی جملے کو دہرا رہی تھی جب جمال اٹھ کر خالو کے پاس آ بیٹھا تھا۔ عطیہ ٹھیک کہہ رہی ہے خالو، مجھے اجازت دے میں ان دونوں بھائیوں کے ساتھ جاؤں اور زینب کو گھر لے آؤں۔ جمال کا لہجہ مضبوط تھا لیکن اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ کیا سچ میں؟ ضیاء الدین کی بڑھی آنکھیں جھلملانے لگی تھی اور وہیں منہ پر دوپٹہ رکھے روتی سمیرہ نے تیزی سے اپنے چہرے سے دوپٹے کو ہٹایا اور بے یقینی سے بھانجے کی طرف دیکھا۔
اس کا اٹھایا ہوا یہ قدم ہرگز چھوٹا نہیں، لیکن وہ شرمندہ ہے اور اس مصیبت میں اس کا ساتھ ضرور دوں گا، بلکہ ہم سب اس کا ساتھ دیں گے۔ باقی کے گلے شکوے اس کے گھر لوٹ آنے کے بعد ہوں گے، اس کے سب سے زیادہ ادھار تو میری طرف نکلتے ہیں۔ جمال بڑبڑاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا اور استفہامیہ نظروں سے ارسم اور ذیشان کی طرف دیکھنے لگا، جن کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش کے ساتھ ساتھ عقیدت بھی دھر آئی تھی۔ ہاں چلو، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ضیاء الدین سے اجازت لینے کے بعد جمال کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے تھے۔ ارسم کے خالو آئی جی کے عہدے پر فائز تھے، اس نے انہیں راستے میں ہی فون کر کے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ مدد بھی مانگی تھی۔ یہ تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ جانتے بھی ہو یہ لوگ کس قدر خطرناک؟ اور میں بس یہ جانتا ہوں پولیس والوں کے سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں ہے۔ خالو وہ بہت معصوم لڑکی ہے، پلیز کچھ کریں۔ ارسم نے ان کی منت کی تھی۔ اوکے تم مجھے فوراً اس جگہ کا ایڈریس فارورڈ کرو، میں دیکھتا ہوں یہ علاقہ کس کے انڈر آتا ہے۔ آئی جی شوکت مرزا نے کہا تو ارسم نے تھینک یو کہنے کے بعد فون آف کیا اور ایڈریس فارورڈ کرنے کے ساتھ ایک اور میسج بھی فارورڈ کیا تھا۔ خالو وہاں پر موجود تقریباً سبھی لڑکیاں شادی اور محبت کے جال میں پھنسا کر لائے گئی ہیں، پلیز میڈیا سے اس خبر کو پوشیدہ رکھیے گا تاکہ ان لڑکیوں کی تصاویر اخبار، ٹی وی، سوشل میڈیا کی زینت نہ بننے پائیں۔ یہ یہاں سے نکل کر خاموشی سے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ ارسم نے میسج سینڈ کرنے کے بعد پچھلی سیٹ پر بیٹھے جمال کی طرف دیکھا۔ آج وہ ہمارے پاس ہی ہوگی، ارسم نے کہا تو جمال کے لب اختیار ذرا سے پھیلے تھے۔ محبت تو تمہارے پاس تھی زینب، تو پھر تم کس محبت کی تلاش میں اتنی دور تک چلی آئی تھی؟ ارسم نے بڑبڑاتے ہوئے سوچا اور پھر سامنے رخ کر کے سڑک پر دیکھنے لگا۔ پولیس کی ریڈ اتنی اچانک تھی کہ وہاں پر موجود نگینہ بیگم اور اس کے ساتھیوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ارسم فوراً زینب کو وہاں سے نکال کر اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ تم اس بچی کو لے جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شوکت مرزا نے اسے یقین دہانی کروائی تھی، اس لیے وہ روتی زینب کو اپنے گھر لے آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں پر موجود جمال کو دیکھ کر زینب کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ ڈر کے ارسم کے پیچھے چھپی تھی اور پھر روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ جمال اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ ارسم نے مسکرا کر ذیشان کی طرف دیکھا اور وہ دونوں باہر لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ زیادہ باتیں نہیں آتی مجھے زینب، بس یہ پتہ ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ تیرے جانے کے بعد مجھے بہت برا لگا تھا، بہت غصہ بھی آیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے کبھی تیرے حق میں بد دعائیں نہیں کی تھی۔ جانے پھر کیوں تو اتنی بڑی مشکل میں پھنس گئی؟ تو نے میرے لیے دعا تو کی تھی نا، اسی لیے میں اتنی بڑی مشکل سے نکل بھی آئی۔ معاف کر دے مجھے جمال، معاف کر دے۔ زینب اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑے شدت سے رو پڑی تھی۔ رو تو اس کے ساتھ جمال بھی رہا تھا۔ اب رو مت، چل گھر چل، خالو، خالہ اور عطیہ بے صبری سے تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ جمال نے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا اور کھڑے ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ تجھے نفرت نہیں محسوس ہو رہی مجھ سے؟ زینب نے دھندلائی ہوئی نظروں سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تجھے کیا اب بھی میری محبت نظر نہیں آ رہی؟ بھول جا جو ہوا اور ہم سب کو بھی بھلانے دے۔ گھر چل، بس اتنا جان لے تیرے بغیر ہم سب بہت ادھورے تھے، میں ادھورا تھا، ہمیں مکمل کر دے، مجھے مکمل کر دے۔ جمال کے لہجے میں سچائی اور محبت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ زینب ضیاء الدین ہاتھ نہ بڑھاتی تو کیا کرتی، وہ روتی ہوئی اس کے ساتھ جانے کی اجازت لینے کے لیے ارسم کے پاس آئی تھی۔ آپ انسان نہیں فرشتہ ہو، زینب نے تشکرانہ نظروں سے ارسم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شرمندہ مت کرو۔ ارسم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ٹیکسی کا دروازہ کھول دیا۔ بیٹھنے سے پہلے زینب بھاگ کر ارسم کے گلے آ لگی تھی۔ گھر جا کر بھول مت جانا اور اپنی شادی میں بلانا تو بالکل بھی مت بھولنا، ارسم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور مجھے بھی، ذیشان نے عقب سے آواز لگائی تو زینب نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا کر جمال کی طرف دیکھ کر شرما گئی۔ جمال مسکرایا اور زینب کا ہاتھ تھام کر جی ضرور کہہ کر ٹیکسی میں بیٹھ گیا۔ کامران صاحب نے ارسم کے بازو پر ہاتھ رکھا تو ارسم نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کے جانے کا کوئی غم نہیں پاپا، وہ بھی اپنی زندگی میں خوش رہے اور تم بھی گلماہ کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش رہو گے۔ کامران صاحب نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اپنی بات مکمل کی تو ارسم دھیرے سے اس بات میں سر ہلا کر مسکرا دیا۔ یاہو! ذیشان خوشی سے اس سے لپٹ گیا تھا۔ ایک اور بھی گڈ نیوز ہے، فروا بیگم نے قریب آتے ہوئے کہا تو اس نے سوال کی نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔ مصباح اگلے ہفتے پاکستان آ رہی ہے، یعنی چٹ منگنی پٹ بیاہ والی بات ہوگی، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ماں باپ کو یوں خوش دیکھ کر ارسم بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔ زارا اس کی اپنی پسند تھی اور اس کی پسند خود غرض نکلی تھی۔ گلماہ اس کے پیرنٹس کی پسند تھی اور اسے یقین تھا ماں باپ کی عمر اور تجربے کے لحاظ سے گلماہ اس کے لیے بہترین شریک حیات ثابت ہوگی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا اور اس فیصلے کے بعد اسے اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنے مہینوں کے بعد گھر میں پکوڑوں کی مہک پھیلی تھی، لبوں پر خالص اور سچی ہنسی تھی، اتنی کہ مسکراہٹ کی دیوی نے مسکرا کر مزید خوشیاں اور مسکراہٹیں اس گھر کے مکین بنانے کا ارادہ باندھ لیا تھا۔